اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ دوستو، آج تیسرے دن ہم جو ہے لائیو اسٹریمنگ میں حاضر ہیں، اور پہلے 2 دن کی جو کارروائی ہے وہ آپ حضرات نے ملاحظہ کی کہ جرمنی کے ایک قادیانی صاحب ہیں جن کا نام ہے عمران کالوں۔ جمعے والے دن ان سے میری بات فائنل ہوئی واٹس ایپ پہ، جس کے بارے میں ایک کمپلیٹ جو ویڈیو ہے وہ بھی بنا کے لگا چکا ہوں اپنے اسی چینل پر کہ ہماری کیا بات طے ہوئی تھی۔ جمعے والے دن طے یہ ہوا تھا کہ ہفتے والے دن ہم رات 10 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق مناظرہ کریں گے۔ ہفتے والے دن جب میں یہاں پہ آیا تو شام کے وقت آنے سے پہلے مجھے عمران کالوں صاحب نے میسج کیا کہ جناب میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، میری جگہ جو ہے وہ جری اللہ، میرا جو سینئر مربی ہے جری اللہ اور مبارک احمد، یہ دونوں آپ سے مناظرہ کریں گے۔ میں نے کہا جی سات بسم اللہ، ان کو لے آؤ۔ کہتے ہیں جی وہ بھی آج نہیں آ سکتے کیونکہ وہ اپنی اسٹریمنگ میں مصروف ہیں۔ پھر عمران کالوں صاحب یہاں لائیو آئے، انہوں نے بتایا کہ وہ جی ہمارے سینئر مربیان کرام اسٹریمنگ میں مصروف ہیں، لہٰذا کل اتوار والے دن ہم آ کے آپ سے ڈیبیٹ شروع کریں گے۔ کل تھی جی اتوار، کل ہم پھر آئے، ان کو میسیجز کیے، اور شام کے وقت پھر ان کا میسج آ گیا جناب واٹس ایپ پہ کہ آج ہماری پھر اسٹریمنگ ہے، اور ایم ٹی اے پہ جو ہے وہ ہمارا پروگرام ہے۔ ایم ٹی اے کا نام ایسے لے رہے تھے جیسے انہوں نے جا کے ایم ٹی اے پہ لیکچر دینے ہیں۔ واٹس ایپ پہ بات کرنے کی اوقات نہیں ہے تمہاری، اور سناتے ہو ہمیں کہ ہم اپنے ٹی وی چینل پر بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے جا کے۔ وہاں پر جھوٹ بولنے کے لیے بہت بڑا گردہ چاہیے۔ یہ چھوٹے موٹے مربی جو ہیں یہ وہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہاں اتنا بڑا گردہ چاہیے جھوٹ بولنے کے لیے جو دھڑلے سے بڑا سارا منہ کھول کے کہہ سکے کہ مرزائیوں سے قبر میں 2 سوال ہونے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا تبلیغ کی چندہ دیا تھا، دوسرا سوال ہونا ہے تبلیغ کی تھی۔ تو مرزائیوں سے چندے کا سوال ہونا ہے قبر میں۔ اتنا بڑا جھوٹ جو بندہ بول سکے وہ ایم ٹی اے پہ جا کے بیٹھ سکتا ہے، یا وہاں پہ کوئی کال کر لو تو بندے میں اتنا جگر گردہ ہونا چاہیے کہ وہاں بیٹھ کے یہ جھوٹ بول سکے کہ جی میرے پاس مرزا صاحب کی کتاب ہی نہیں ہے۔ یعنی اپنے چینل پہ بیٹھ کے یہ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے مذہب کی، اور میں نے ان کو کال کی تو مبشر کالوں کو انہوں نے کال ملا دی آگے۔ تو سوال میں نے پوچھا، صفحہ پڑھ کے سنایا، تحریر بتائی مرزا صاحب کی، آگے سوال پوچھا دسو جی ادا جواب دیو، تو کہتے ہیں میرے پاس کتاب ہی نہیں ہے۔ صدقے تیرے، ہمارے ساتھ انہوں نے رولا ڈالا ہوتا ہے، پاکستان میں پابندی لگ گئی جی، مارے گئے لٹے گئے، ہماری کتابوں پہ پابندی لگ گئی، ککھ نہیں رہا ساڈا۔ وہ کیوں پابندی لائی؟ یہاں دن رات یہ شور مچاتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں 3-3 4-4 گھنٹے پہ کہ جناب ہماری کتابوں پہ کیوں پابندی لگ گئی ہے، پاکستان میں بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا۔ اور حالت یہ ہے کہ خود ان سے سوال پوچھو، کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے ہی نہیں، اور جس گند کو تم خود نہیں پڑھنا چاہتے ہم پاکستان میں کیوں ان کو اوپن کریں بھائی۔ خیر 2 دن ان کا ہم انتظار کیا ہم نے، تو یہ جھوٹ جاڑ بول کے فراڈ شراڈ لگا کے یہ مربیان، وہ بیچارہ عمران کالوں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے نیا پھنسا ہے ان میں، اور اس بیچارے کو ابھی ان کی اصلیت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی اصلیت اصل میں ہے کیا۔ تو وہ ان سارے مربیان کو جو ہے وہ باری باری جا کے کہتا رہا کہ بھائی میرے ساتھ آؤ، ڈیبیٹ کرو، ضیاء رسول کے ساتھ میں نے طے کی ہے تو آپ آئیں ڈیبیٹ کریں۔ کوئی بندہ نہیں ماننا، کم از کم میرے جن کا میں گواہ 5 سے 6 مربیوں سے اس عمران کالوں نے رابطہ کیا ہے۔ اب وہ نیا بچہ ہے بیچارہ، اس کو ابھی اتنا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو ورگلایا ہوا ہے، تو یہ ساروں نے جناب اس کو بھی ڈرامہ لگا دیا کہ نہیں ہم نے کرنی نہیں ہے ڈیبیٹ، پتہ نہیں کیا جھوٹ بولا ہوگا اس کے سامنے۔ اب شرمندگی اس عمران کالوں کے لیے بنی ہوئی ہے، شرمندگی بھی اتنی کہ میں اس کو میسج کرتا ہوں، کال کرتا ہوں، وہ نہ میرا میسج پڑھتا ہے نہ مجھے کال کا جواب دیتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمائے اس کے حال پر اور اس کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ تو ہم جو ہے وہ 2 دن سے ان کا تماشا یہاں پہ دیکھ رہے تھے۔ کل یہاں پہ عظیم بٹ صاحب آئے ہیں جو کہ جرمنی سے ہیں، انہوں نے جناب آ کے تو یہاں پہ عامر حق بھائی سے جو ہے وہ کچھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا ہے،
اور یقین کرو میں ان کی اس ہمت کو داد دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جہاں اتنے دن سے یہ لوگ خود، ہم نے تو جو بات کرنی ہے یا ان کو چیلنج دینا ہے، یہ خود بیٹھ کے اپنے چینلوں پہ چیلنج دیتے ہیں۔ جا کے دیکھیں، یہ جری اللہ کا چینل دیکھیں، یہ حکیم یاجے کا دیکھیں کہ جناب یہ کیسے انہوں نے رولا ڈالا ہوتا ہے کہ ہم سے جو ہے ختم نبوت پہ بات نہیں کرتے مولوی، اور جب مولوی ختم نبوت پہ بات کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں 3 دن سے، اب یہ جناب منجی تھلے بڑے ہوئے ہیں، تو کسی بندے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آ کے بات کرے۔ عظیم بٹ صاحب ہے، میں داد دیتا ہوں ان کی ہمت کو کہ یار چلو ٹھیک ہے، ہم ان کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ چلو اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے اتنا، یا آپ اتنا پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ کسی سے ڈبیٹ کر سکیں، لیکن کم سے کم اتنی دینی غیرت انسان میں ہونی چاہیے جو کم از کم اپنے پیشواؤں کے بارے میں، کہ ایک مخالف جو ہے وہ آپ کو للکار رہا ہے، تو جتنا آپ کا نالج ہے بے شک محدود ہی ہے، اسی استطاعت کی بنا پر ہی آپ سامنے تو آئے نا۔ یہی بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، اگلے بندے کا اخلاص شو ہوتا ہے اس سے، لیکن ان میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عظیم بٹ صاحب آئے ہیں، انہوں نے جناب آ کے یہ ان سے بات کی ہے عامر حق بھائی سے، میں نے بھی ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں 1 to 1 بات کروں گا اور عامر حق بھائی سے بات کروں گا۔ اب دیکھو وہ آئے ہیں یہاں پہ، ان کا کیا نقصان ہو گیا؟ ہاں جی، کوئی ان کی لتباں ٹوٹ گئی ہے یہاں آنے سے، یا کیا ہم نے ان کا کیا اکھاڑ لیا ہے یا کیا اتار لیا ان کے ساتھ سے کہ بھائی جس چیز سے یہ ڈرتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا؟ ہمت ہی نہیں ہے، تھوڑی ہمت کریں، آ کے تھوڑا سامنا کریں، باقی بعد کی باتیں کیا دلائل دینے نہیں دینے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بھج دیا وان اکو جیا، وہ جب میدان میں آئیں گے تو جیسا وہ ساری دنیا دیکھ لے گی کیا ہے کیا نہیں، وہ بعد کی باتیں، پہلے سب سے پہلے ہمت ہونی چاہیے۔ تو اس معاملے میں میں ہر اس قادیانی احمدی مرزئی مربی اس کو میں داد دیا کرتا ہوں، اپریشیٹ کیا کرتا ہوں، جو بھی کسی جو ہے وہ مسلمان عالم کا یا ہم جیسے اسٹوڈنٹس کا، طالب علموں کا سامنا کرنے کی کم سے کم جرت کرتا ہے۔ تو بہرحال عظیم بٹ صاحب آئے ہیں، کل انہوں نے تھوڑی سی بات کی ہے عامر حق بھائی سے، آج پھر عامر حق بھائی کا مجھے میسج آیا، اچھا جی عظیم بٹ صاحب بھی آ گئے ہیں نیچے، تو ان کو ابھی ہم شامل کرتے ہیں۔ تو ان کا جناب بات ہوئی جناب عامر حق بھائی سے، کچھ طے ہوا ان کے درمیان، اور باقی کچھ چیزیں جو ہے ابھی لائیو یہ طے کریں گے۔ تو جناب سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو ختم نبوت کا نام لے کر قادیانی حضرات اپنے چینلوں پہ بیٹھ کر چیلنج کرتے اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان سب کو اوپن چیلنج ہے ضیاء رسول کا، ہماری پوری ٹیم ہے، ہماری ٹیم میں سے جس بندے پہ یہ انگلی رکھیں گے کہ اس بندے کے ساتھ ہم نے ختم نبوت کے معاملے پر ڈیبیٹ کرنی ہے، وہی بندہ ان سے ڈیبیٹ کرے گا۔ ہمارے چینل پہ آئیں، ان کو پورا موقع دیں گے، نہ ان کی آواز بند کی جائے گی، نہ ان کو جو ہے وہ سٹریم سے نکالا جائے گا۔ اگر یہ کہیں گے 1 to 1 بات کرنی ہے، بالکل 1 to 1 ہوگی، تیسرا بندہ ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، ایک ماڈریٹر ہوگا جو کہ یہ سب کچھ مینج کرے گا، وہ اس کے علاوہ وہ بھی بولے گا نہیں بیچ میں، وقت ضرورت اگر انتہائی ضروری ہوا، ورنہ وہ بھی نہیں بولے گا، 1 to 1 بات ہوگی، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، کوئی جناب آپ کو کتا بلا تو حرام زادہ بغیرت ولد الزنا، یہ اس طرح کے القابات جو ہیں یہ اکثر مرزا صاحب کی کتابوں میں جو ملتے ہیں ہمیں، اس طرح کی کوئی زبان استعمال نہیں کی جائے گی، کسی کی اکابرین کی توہین نہیں کی جائے گی، کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، بالکل علمی انداز سے باوقار طریقے سے گفتگو ہوگی۔ کوئی بھی دنیا کا قادیانی مرزئی مربی جو ہے وہ آ کر ہم سے ڈیبیٹ کرنا چاہے، اگر ان کو شوق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت والے مسئلے میں تو ہم مولویوں کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے، تو آ جائیں ہمارا سامنا کریں یہاں پہ ہمارے چینل پہ۔ اور اگر اپنے چینلز پہ ہمیں بلانا ہے تو اس کے لیے ہماری شرائط ہیں، سمپل سی شرائط ہیں، ہمیں سٹریم سے نکالا نہیں جائے گا، ٹائم پورا دیا جائے گا، اور ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہیں جو بلائے گا ان کو ہم بتا دیں گے۔ تو یہ ہمارا اعلان ہے جی پوری دنیائے مرزیت قادیانیت کے لیے کہ جو مرضی جہاں مرضی جناب ہم سے ڈیبیٹ کر سکتا ہے اس معاملے پر۔ اور ساتھ میں ہمارا بھی چیلنج ہے کہ کوئی بھی دنیا کا قادیانی مرزئی مربی ہمارے چینل پر آ کر مرزا صاحب کا دفاع کرنے کی جرت نہیں رکھتا، مرزا صاحب کے عقائد، مرزا صاحب کے دعویٰ جات، مرزا صاحب کا کردار، مرزا صاحب کی پیش گوئیاں، مرزا صاحب کی تحریرات، ان پر دنیا کا کوئی قادیانی مرزئی مربی جو ہے وہ ہمارے چینل پر آ کر جو ہے دفاع کرنے کی جرت نہیں رکھتا، نہیں کرے گا، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ہمت کر لے ہم اس کو داد دیں گے، اور نقد جو ہے
5,000 روپیہ اس کو انعام دیں گے ضیاء رسول کی طرف سے، جو قادیانی مربی مرزا غلام قادیانی کا دفاع کرنے آ جائے یہاں پہ ہمارے چینل پہ جناب آقا کا غلام پہ۔ لیکن یہ لوگ نہیں آئیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ حالانکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو اختلاف شروع کیا وہ مرزا غلام قادیانی کی ذات سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے مرزا صاحب سارے وہی عقائد رکھتے تھے جن عقائد پر آج قادیانی مربی ہم سے جھگڑتے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں نے کوئی چیز تبدیل کی ہوتی، اسلام میں کوئی تبدیلی کی ہوتی، یا کسی پٹڑی سے اترے ہوتے، کسی سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گئے ہوتے، تو پھر ایسا نہ ہوتا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی اسی راستے پہ چلے ہوتے۔ مرزا صاحب جو 53 سال تک جس راستے پہ چلتے رہے ہیں، جس اسلام کو انہوں نے اپنے باپ دادا سے سیکھا سنا، وہی اسلام جو 1400 سال سے چلا آ رہا تھا، اسی پر وہ عمل پیرا تھے اپنی زندگی کے 53 سال تک۔ تو ہم نے اگر کوئی چیز بدلی ہوتی، کوئی رستہ بدلا ہوتا، پھر ہم سے یہ جھگڑتے۔ رستہ بدلا مرزا صاحب نے، تو جہاں سے اختلاف شروع ہوا اس بندے، اس شخصیت، اس کے دعووں پہ بات نہیں کرتے، لوگوں کو بس اتنی دو باتوں میں الجھایا ہوا ہے، تاکہ نہ کسی کو مرزا صاحب کی اصلیت کا پتہ چلے، نہ پتہ چلے انہوں نے دعویٰ کیا کیا تھا، نہ پتہ چلے جناب انہوں نے اپنے دعوے کی سچائی کی دلائل کیا پیش کیے، اپنے سچا جھوٹا ہونے کا معیار کیا پیش کیا، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اکثر تو لوگوں کو بتاتا ہی نہیں ہے کہ مرزا صاحب نبی ہیں۔ کسی کو بتائیں گے ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، کسی کو کہیں گے امام مہدی ہیں، نبی والا تو ذکر ہی نہیں کرتے۔ جس بھی نئے بندے کو یہ اپنی جماعت میں لے کے آتے ہیں، نئے بندے کا ذکر ان کے سامنے جو ہے وہ نبی کا ذکر ہی نہیں کرتے کہ یہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جناب اس کی شخصیت کو یہ سامنے لانے سے کتراتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ چیلنج ہے، ایک مرزا صاحب کی ذات پر اور دوسرا ختم نبوت پر بھی۔ ابھی جو ہے یہ عظیم بٹ صاحب بھی آ گئے ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب یہ دونوں احباب اگر تیار ہیں تو 1 to 1 ان کی بات ہوگی، تو یہ اپنی بات جو ہے وہ آگے جاری رکھیں۔ جی جناب عظیم بٹ صاحب خوش آمدید جناب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی شکر اللہ کا۔ عامر حق صاحب جی جی عامر بٹ حق صاحب صاحب محمد گوش جی موجود ہیں، ہاں تو جی میرے خیال سے آپ لوگ اپنی دونوں کاروائی آگے شروع جی کریں۔ میں سائڈ پہ رہتا ہوں، میں صرف اس کی جو ہے وہ مینجمنٹ کرتا ہوں، باقی ساری بات آپ لوگوں کے درمیان ہوگی۔ صرف ایک بات جو ہے، چونکہ میں نے مینجمنٹ کرنی ہے، مجھے بتا دیں اگر آپ نے شرائط طے کرنی ہے جو بھی کرنا ہے، کیا جی آپ دونوں کے بولنے کی کوئی ٹائم لیمٹ ہوگی کہ اتنے اتنے منٹ میں آپ نے اپنی بات بیان کرنی ہے اور اتنے میں جو ہے وہ دوسرا بیان کرے گا؟ بٹ صاحب سے پوچھ لیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ بٹ صاحب اگر مجھے ٹوکنا چاہیں تو وہ ٹوک سکتے ہیں جہاں وہ سمجھیں کہ میں کوئی غلط مدعا ان کی طرف منسوب کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اگر ٹوکنے کا یا روکنے کا سسٹم نہیں رکھیں گے، یعنی ٹوکنا ناٹ ان سینس کہ آپ اگلے بندے کی بات مکمل نہ ہونے دیں، تو میرے خیال سے ایک ٹھیک چٹ ہوگا۔ چیٹ ہوگی، ایک بڑی سمپلی ڈسکشن ہوگی۔ بٹ صاحب دیکھ لیں اگر اس پر مناسب سمجھتے ہیں۔ اگر بٹ صاحب چاہتے ہیں نہیں مجھے 2 منٹ دیے جائیں، میرا ٹائم محدود ہونا چاہیے، اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے بٹ صاحب مناسب سمجھیں۔ جی بٹ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی حق صاحب، میں سمجھتا ہوں کیونکہ پہلے ہماری کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی، اس لیے تجربہ بھی کوئی نہیں آپ کو، آپ کا میرے ساتھ اور مجھے آپ کے جی ساتھ، تو ہم فی ٹھیک ہے، الحال جو ہے نا وہ وقت کا جی محدود نہیں کرتے وقت کو۔ آپ ٹھیک ہوگا۔ اپنی بات مکمل ٹھیک کریں اور میں بھی اپنی بات مکمل کروں۔ جب آپ سمجھیں کہ میں ویسے ہی فضول باتیں کر رہا ہوں موضوع سے ہٹ کے، یا دلائل جو دہرائی جا رہے ہیں، تو آپ مجھے ٹھیک ٹوک ٹھیک سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگوں کے لیے میدان حاضر ہے، ٹھیک آپ دونوں آپس میں بات کریں، ٹھیک میں اب سائڈ پہ ہوتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ بٹ صاحب کو سب سے پہلے تو اہلاً و سہلاً مرحبا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آقا کے غلام چینل جو ٹیم ہے، ایڈمن ہے، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بٹ صاحب کو موقع دیا، مجھے بھی موقع دیا کہ ہم لوگ اپنا مدعا جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں۔ اور میں اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بٹ صاحب بھی کل آئے، گفتگو چلی، اور ایک تھوڑی سی یہ سمجھیں کہ ایک جو ہے وہ بات میں جو ہے تقدیم و تاخیر کی وجہ سے کچھ معاملات بھی ہوئے، مگر اللہ کے فضل سے بٹ صاحب کا نہ مائک میوٹ کیا گیا، نہ بٹ صاحب کو اسٹیج سے نیچے اتارا گیا۔ غلط فہمیاں تو اپنی جگہ پر ہو سکتی ہیں اگر ہو جائیں، مگر میں یہ چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی ہم ان کے مربیوں کے چینل پر، خصوصاً پنسار یحییٰ صاحب اور سلیم فقیر ککڑ صاحب، ان کے جب ہم چینلز پر جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ مائک میوٹ کرتے ہیں، بلکہ آدھا آدھا گھنٹہ ہمیں نیچے بٹھا کر سناتے رہتے ہیں اور اپنی من مرضی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا اس پر موقف نہیں لیتے۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں، یہ تو تھے ابتدائی کلمات۔ تو بٹ صاحب کو اہلاً و سہلاً کہنے کے بعد، کل ناظرین جیسا کہ جن لوگوں نے کل کی نشست دیکھی تھی اور جو لوگ نہیں دیکھ سکے ان کے لیے میں دوبارہ سمرائز کر دیتا ہوں بریف اور پرسائز فارم کے اندر، کہ کل ہماری عظیم بٹ صاحب کے ساتھ گفتگو کچھ مسلمات تک آ کر رکی تھی۔
مگر میں چونکہ آج اس گفتگو کو ایک کمپوز فارم کے اندر، کمپائل فارم کے اندر دوبارہ سے رکھ دیا جائے، تو ہم آج کوشش کریں گے کہ دعویٰ رپیٹ کیا جائے، جواب دعویٰ سامنے آ جائے، مدعی اور مدعا علیہ سامنے آ جائے، اس کے بعد مسلمات سامنے آ جائیں، اور پھر مناظرہ، شرائط مناظرہ اور وقت مناظرہ یہ طے ہو جائے۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی اضافی بٹ صاحب کو گفتگو پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے کوئی تحفظات ہیں، کوئی ریزرویشنز ہیں، وہ بھی رکھیں۔ میں بڑے دل کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان چیزوں کو قبول کرنا چاہوں گا۔ بٹ صاحب یہ میرے ابتدائی کلمات ہیں، اس کے بعد ہم گفتگو کو چلاتے ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیسے؟ ہاں جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں بنیاد جو ہے وہ صحیح رکھنی چاہیے، اور جو میں نے آج دیکھا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ مربی میں نہیں، آپ نے جو ہیڈنگ لگائی ہے وہاں پہ مربی لکھا ہے، میں مربی نہیں ہوں، مربی کا 7 سال کا کورس ہوتا ہے، برائے مہربانی اس کو درست کر لیں۔ دوسری بات جو ہے، جو ان بھائی کا نام نہیں مجھے پتا جنہوں نے پہلے بولے ہیں، جو انہوں نے کہا جی یہ جو ہے ہم کوئی ہمارا چیلنج قبول نہیں کرتا، کوئی ذات پہ بات کرنے کے نہیں آتا، بلکہ انہیں پتہ ہے جبکہ کہ میں کل سے آ چکا ہوں اور خود دعوت دے چکا ہوں، تو اس لیے یہ کہنا ہے کوئی نہیں آیا ہم 5000 نام دیں گے۔ پہلے تو 5000 آپ جو مجھے دینے ہیں وہ صدقے میں دے دیں، پاکستان غریب عوام کو دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں بٹ صاحب، میں نے آپ کے بارے میں خصوصی کہا ہے کہ آپ نے یہ ہمت کی ہے، اب ایسے زیادتی تو نہ کریں نا ہاں جی آپ ہاں آپ کے ٹھیک ہے بارے میں کہا، میں نے لیکن برملا آپ نے یہ کہا بھی ہے کہ آپ نے بٹ صاحب ہاں آئے جی ہیں، آپ نے یہ بھی آپ کا کہا نہیں، کہ میں نے کوئی کہا کہ نہیں آپ آیا۔ کی ہے، ہاں آپ زیادتی نے نہ یہ کریں بھی گے۔ کہا، ہاں جی آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی نہیں آیا۔ دوسری بات، تیسری بات میں کہتا ہوں کہ میں ایک ضمنی سوال عامر صاحب آپ سے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ چھوٹا سا جی سوال ہے، جی جی اگر کوئی ہندو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، تو کیا یہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کے بیٹے کا نام بگاڑوں، کہوں جی تم تو ہندو ہو، تمہارا محمد سے کیا تعلق، میں تو تمہارے بیٹے کو محمد نہیں کہوں گا، میں تو اسے کرشنا کہوں گا؟ کیا شریعت، اسلام، قرآن مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ گو کہ اس کا جو ہے وہ ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آپ کے احترام میں جواب دے دیتا ہوں کہ بات غلط ہے، بگاڑا نہیں جائے گا، اس کا نام رکھا جائے گا۔ جی آگے ٹھیک، چلیں۔ تو جب ہماری جماعت کا نام شروع سے ہی احمدیہ جماعت ہے، ہم اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، پھر آپ کا مرزائی کہنا، حالانکہ قرآن نے نام بگاڑنے سے منع کیا ہے، مرزائی کہنا، قادیانی کہنا، یا اور جو نام بگاڑنے، میں تو ابھی تک آپ کا دیکھیں نہ کل بگاڑا نہ آج بگاڑا، میری عادت ہی نہیں، نہ میں سکھایا گیا۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اسے محمد ہی کہنا پڑے گا، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ شرک کرتا ہے، بتوں سے کی پوجا کرتا ہے، تو یہ شریعت آپ کو حق حاصل نہیں دیتی، یا نہیں دیتی کہ آپ جو ہے ہمارا نام بگاڑے۔ تو برائے مہربانی جب آپ میرے ساتھ مناظرے میں بات چیت میں شامل ہوں تو مرزائی آپ نے نہیں کہنا، ہمارا نام احمدی ہے، اب مجھے آپ احمدی کہیں، ٹھیک ہے؟ احمدی جماعت کہہ دیں، مرزائی اچھا ہماری بٹ جماعت صاحب، کا نام۔ جی عظیم بٹ صاحب، میں 1 منٹ آپ کی بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں، یہ موضوع سے متعلق نہیں ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، ورنہ میں نے بولنا نہیں تھا۔ معاملہ یہ ہے، آپ نے ہندو کی مثال دی، اگر ہندو اپنے بچے کا نام خود کہے کہ میرے، خود وہ اپنے بچے کو ایک نام سے پکارے، بلائے، وہ نام تو پھر ہمیں پکارنے کی اجازت ہے نا جی۔ اگر وہ اپنے بچے کا ایک نام رکھتا ہے، پھر ایک نک نیم جس کو کہتے ہیں وہ رکھتا ہے، پٹھا نا، تو وہ اگر خود پکارے تو پھر ہمیں بھی اجازت ہے، وہ مشہور کر دے دنیا میں، ہمیں بھی اجازت ہے۔ یہ مرزائی اور قادیانی، مرزا صاحب نے خود بتایا ہے کہ میرا پورا نام جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور یہ الہامی نام ہے، مجھے خدا نے بتایا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پڑھے مرزا صاحب کی کتابیں تو آپ کو پتہ چلے۔ اور یہ آپ کی جو ہے وہ قادیان کی نسبت سے ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ جس طرح اگر ہمیں جو ہے وہ کوئی مکی کہے، کوئی مدنی کہے تو ہمیں برا نہیں لگے گا بلکہ اچھا لگے گا۔ دوسرا، مرزائی آپ کے جو ہے پہلے خلیفہ نور الدین صاحب اور اس کے علاوہ آپ کے بزرگان کئی جو ہے وہ آپ لوگوں کو مرزائی کہہ کر مخاطب کرتے رہے ہیں، کیونکہ آپ کا جو مذہب ہے، ان کی بنیاد جو بانیان ہیں آپ کے مذہب کے، انہوں نے جو چیز دکھائی ہے، جو شو کروائی ہے آپ کو، جو دنیا کو، ہم تو اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اگر آپ بعد میں آ کے جو ہے وہ اس سے اتر گئے اس پٹڑی سے، ہمارا بھائی اس سے تو کوئی قصور نہیں ہے، ہم ہر بندے کی اپنی مرضی سے تو نہیں نہ بلا سکتے۔ تو ہم نے ایک ساتھ منٹ میں بٹ احمدی بھی لکھا ہوا ہے جو کہ آپ خود کو کہتے ہیں، تو جو آپ کے اچھا، بزرگان آپ کو کہتے رہتے ہیں، کہہ کے گئے ہیں، وہ بھی ہم جو ہے اس نام سے بھی بلاتے ہیں آپ کو۔ تو اس میں کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہے، لہٰذا جو ہے آپ موضوع پہ رہیں اور موضوع پر بات کریں، یہ باقی باتیں پھر کبھی کر لیں گے ہم۔ بٹ صاحب اگر آپ نے ارریلیونٹ قسم کے سوالات رکھنے ہیں تو پھر میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، ضیاء بھائی جانے اور آپ جانے، پھر آپ لوگ کریں بات، میں تو موضوع پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر ارریلیونٹ یہ نہ کہیں مجھے، میں پھر کتابیں کھولوں گا جہاں مرزا صاحب نے لوگوں کے نام بگاڑے ہوئے ہیں، پھر وہ فتویٰ ان پر بھی لگانا ہے۔ نہ کریں ارریلیونٹ گفتگو، وہ کیا بٹالوی کو بطالوی کہتے رہے ہیں، ہم اس طرح کے مسئلے نہیں شروع کریں گے پھر۔
اور وہ محمود اپنا عبداللہ غزنوی صاحب کو کیا کہتے رہے ہیں، وہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اسی لیے یہ چیز نہ کریں، irrelevant گفتگو ہے. اس کے جوابات پھر میں بیٹھ جاؤں گا نیچے، ضیاء صاحب جانے وہ کتابیں کھول لیں گے، آپ جانے پھر اگر اس پر بات کرنی تو براہ کرم موضوع کی طرف آ جائیں. قادیانی، احمدی، مرزیہ، یہ جماعت احمدیہ کی پہچان ہے ایک. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی نسبت اگر کر دی گئی ہے، مجھے کو محمدی کہے، ٹھیک ہے، لوگ اپنے آپ کو مکی مدنی کہتے ہیں، کبھی نہیں برا مانا، ٹھیک ہے، کبھی برا مانا نہیں ہے. اچھا پھر دوسری بات ہے نام بگاڑنے کی بات آپ نے کرنی ہے. اگر نام بگاڑنے والوں کو آپ کہتے ہیں کہ وہ غیر اسلامی کام کر رہے ہیں، تو آپ کے یہ جو آتھورائز مربی ہیں جو یوٹیوب کے اوپر جماعت سے پرمیشن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو لوگوں کے نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی مشتری کہہ رہا ہے، کوئی مفتری کہہ رہا ہے، کوئی موچی کہہ رہا ہے، کوئی بندروں سے بدتر پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب قسم کے آپ لوگ نام ڈال دیتے ہیں. تو میں ان کی صفائی نہیں دے سکتا. جو ادھر سے کچھ کہتا ہے آپ کو، آپ ادھر سے صفائی نہیں دے سکتے. موضوع پر بٹ صاحب آ جائیں. اب آپ موضوع کی طرف آئیں، آپ کے اس پر کوئی تحفظات ہیں، کوئی دعویٰ، یہ چیز شروع کریں تاکہ بات ارریلیونٹ نہ ہو. بہت شکریہ. آ جائیں. ہاں جی، پہلے تو مربی ہٹا دیے انہوں نے، اسٹیٹ وہ جو ہیڈنگ لگائی ہے انہوں نے، مربی تو جی میں جی نہیں ہٹا ہوں. دیا. میں نہیں نے نہیں ہٹا کہیں دیا. بھی مربی لکھا ہوا ہی نہیں تھا. نہیں آپ میں کو آپ کو دیکھنے میں اسکرین شاٹ بھیجتا ہوں، وہ آپ کی جو یوٹیوب پہ ہے وہاں پہ لکھا ہے ڈبیٹ ود مربی، ٹھیک ہے نا. ہاں، اچھا مجھے یہ پروگرام بتائیں لائیو ڈبیٹ ود مربی. بٹ صاحب میری بات سنیں. آپ پہلے جائیں، ابھی پھر جائیں. آپ ایسے کریں بٹ صاحب، آپ ابھی جائیں، جا کر جتنے مربیان چینل کے اوپر لکھتے ہیں نا مولوی بھاگ گیا، مولوی بھاگ گیا، وہ ہمیں بھی مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں، یا پنسار کی سٹریم سے، وہ سارے مولوی ختم کرا کے پھر آئیں. پہلے تو میں ڈکا لاواں نا، اے جڑیاں موریاں کھلیاں ہوئی ہیں مربیاں دیاں تے مولویاں دیاں، اے جا کے پہلے وہ چینل تو مکا کے آؤ. جب وہ ختم ہوگا تب اگلی بات کریں گے. ایسے چلنا ہے بٹ صاحب؟ تو پھر ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں ارریلیونٹ بات چھوڑیں. وہ مربی لکھا ہوا ہے، وہ ایک یوٹیوب کا الگورتھم ہوتا ہے، اس کے مطابق چلا جاتا ہے. مناظرہ، لائیو، قادیانی، یہ چیزیں اس طریقے سے جو معاملات چلتے ہیں وہ الگورتھم سے. آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میں مولوی ہوں نہ آپ مربی ہیں، بات ختم، دنیا کو پتہ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا چلیں جی. ٹھیک ہے. بسم اللہ کریں. اچھا جو آج ہمارے میں ٹیلی فون پہ جو باتیں طے ہوئی ہیں، عامر صاحب وہ ذرا بتا دیں. جی دیکھیں، پہلے پتہ کیا کرتے ہیں، دعوے پر چلتے ہیں. وہ بات مجھے پتہ ہے، میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ تسلی سے بتائیں. کوئی چیز ایسی ہوگی جو وہاں نہیں طے ہوئی یا کوئی میں غلط بیانی کروں گا، آپ اس کو ٹوک دیجیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کل آپ نے یہ دعویٰ، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، چلے کوئی بات نہیں، بٹ میں آپ کی آسانی کے لیے کر دیتا ہوں. آپ نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے، یا آپ کی یہ تفصیل یا تعبیر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ امتی ہو اور غیر تشریعی ہو، یعنی شرعی نبی نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ یہی آپ کا دعویٰ تھا. دعویٰ یہی تھا، لیکن میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ جو ہماری باتیں آج طے ہوئی ہیں کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے، بنیاد جو بنائی ہے وہ لوگوں کو بتا دیں. میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں، تاکہ پتا ہو کہ ہم نے کون سی چیزیں طے کی ہیں. جیسے انہوں نے وقت کا بتایا، وقت کا میں نے بتا دیا کیا، ٹھیک ہے. جو باتیں آج طے ہوئی ہیں فون پہ ان کا ذرا سا ذکر کر دیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے، سننے والے کو پتا چل جائے ہم نے کس چیزوں پہ اتفاق کیا ہے آگے چلنے کے لیے. اسی پہ چلنے لگا ہوں. بے ترتیب چلیں گے نا. باڈی ہوتی ہے نا، آپ جب کوئی ایسے لکھتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کرے، اس کی باڈی ہوتی ہے. فرسٹ ہم ہیڈ پر آئیں گے. ہیڈ کیا ہے؟ دعویٰ. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس کے بعد میں آؤں گا، اس کے دعوے کے بعد جو ہمارے مسلمات ہیں اس پر آؤں گا. پھر یہ طے کروں گا کہ ہم نے اس دعوے کو یا ان دلائل کو کیسے لے کر چلنا ہے. اگر اس کے وہ ساری باتیں آ جائیں گے، بے فکر رہیں. جو وہاں طے پائی ہیں وہی یہیں طے پائیں گی. صرف آن ریکارڈ لانے کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو مجھے بتائیں، آپ کا یہ دعویٰ تھا کل؟ آپ یہ دعویٰ آپ کا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے؟ ہاں جی ایسا ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ میری بات نہیں سمجھے. جو فون پہ جی جی ہماری ہوئی تھی کہ اگر ایک بندہ اڑ جاتا ہے کہیں پہ، وہ کیسے اس کا جواب دینا ہے، یا تلاوت کے لحاظ سے وہ بات طے ہوئی تھی آپ سے، وہ میں کہہ رہا ہوں وہ جو میں آج ٹیلی فون آپ نے مجھے کیا تھا وہ باتیں ذرا بتا دیں تاکہ پھر میں آگے چلوں. پھر ہم دعوے کی طرف چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باتیں بتا اچھا دیں. اچھا، ٹھیک ہے. اگر آپ ایسے چلنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے میں وہ چیزیں رکھ دوں جو ہمارے تحفظات ہیں، حالانکہ وہ باڈی اس طریقے سے چلتی ہے، مگر کوئی مسئلہ نہیں. اسی پہ یعنی لک وشکار رہے گا، ٹینشن نہ لو. اچھا اب دیکھیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ہماری ناظرین آج فون کے اوپر ایک مختصر سی گفتگو ہوئی ہے جس میں عظیم بٹ صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کو میں نے خندہ پیشانی، وسعت قلبی کے ساتھ منو ان سمینا وطانہ کہہ کر تسلیم کیا. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ عظیم بٹ صاحب نے یہ کہا کہ میں چونکہ کوئی نہ مربی ہوں، نہ کوئی پراپر کوئی مدرسے کا فارغ ہوں، نہ کوئی اسکالر ہوں، اور میری تعلیم ساری جو ہے وہ آؤٹ سائڈ جرمنی کی ہے، جرمنی سے یہ پڑھے ہوئے ہیں.
تو وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کی عربک کے اوپر مجھے اس طریقے سے گرپ نہیں ہے، تو مجھ سے یہ نہ مطالبہ کیجئے گا کہ میں بالکل ایکوریٹ پڑھوں گا، نہ میرا اس کے حوالے سے آپ مجھے ڈس رسپیکٹ کیجئے گا۔ میں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں بھی کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہوں، نہ کوئی علامہ فہامہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہم دونوں میں یکساں چیز ہے، اور میں ان سے یہ مطالبہ بھی نہیں کروں گا کہ مجھے آپ A to Z تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ کر اسی طریقے سے سنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوئی تھی ان کے ساتھ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کوئی معاون رکھ سکتا ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے جو عربی پڑھنا۔ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے ڈیمانڈ ہی ایسی نہیں کروں گا کہ آپ کو کوئی جو ہے نا وہ کوئی معاون کی ضرورت پڑے، مگر پھر بھی اگر آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو آپ جس کو معاون چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، مجھے اس کا بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو معاون چاہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ کہا کہ ہاں، جو اصل مسئلہ ہوگا جس کو ختم نبوت کے مسئلے پر ہم بیس بنا رہے ہیں، خاتم النبیین، ان الفاظ کے اوپر کم از کم آپ کو گریپ ہونی چاہیے، کیونکہ الفاظ اپنی اصل میں عربک سے ہیں، تو کم از کم پوری آیت یا پورا قرآن نہ صحیح مگر کم از کم اس موضوع کے اوپر آپ کو عربک گرامر کے اوپر یا عربی الفاظ کے اوپر کم از کم آپ کو اس کی نو ہاؤ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اوبویسلی اگر مجھے یہ چیز نہیں ہوگی تو میرے آنے کا فائدہ کیا، میں تو آؤں گا ہی نہیں۔ تو یہ بات ان کی ہمارے ساتھ طے پائی۔ اچھا جی، ایک چیز، دوسری چیز انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ میں کوئی پراپر فارغ نہیں ہوں، کوئی مربی نہیں ہوں، اور میں اس طریقے سے کوئی پروفیشنل اور آتھرائز قسم کا بھی نہیں ہوں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر مجھے کسی چیز کے اندر جواب نہ آیا، اس وقت آپ نے کوئی سوال مجھ سے پوچھا اور میں اس کا جواب اس وقت نہ یا حوالہ نہ ایگزیکٹ دے سکا، تو مجھے آپ نے ٹائم دینا ہے کہ اس کو کل پر ہم رکھ لیں گے، یا اگلا مدت جب تک مجھے وہ ملتا نہیں ہے اس پر ہم رکھ لیں گے۔ میں نے اس پر بھی اقرار کیا اور میں نے کہا نو پرابلم، اہلاً، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی حوالہ اسی وقت میسر نہیں آتا، فی البدیہہ آپ گفتگو کر جاتے ہیں، مگر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے مل سکتا ہے، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی میں نے ان کے ساتھ اس چیز کی ایک شرط بھی ایڈ کی تھی اس میں وہاں بات کرتے ہوئے کہ عظیم بٹ صاحب بالکل آپ ایسا کر لیجئے گا، مگر وہ اس بات کے لیے ہوگا جو مناظرے کے اصل موضوع میں ہو، مناظرے کے اصل موضوع میں ہو۔ یعنی ختم نبوت کا موضوع ہے، ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے کوئی اس دعویٰ کی دلیل دینے کے لیے کوئی حوالہ پیش کرنا ہے جو اس وقت میسر نہیں، تو آپ ایک دن کا ٹائم لے لیں اور آپ اس کو لے کر چلے جائیں۔ اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے پھر یہ کہا تھا کہ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے مناظرے کے اندر، ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے مناظرے کے اندر کہ آپ کے پاس اس وقت وہ حوالہ میسر نہیں ہے، تو پھر مناظرہ ہم وہاں روک دیں گے اور اس کو پھر اگلے دن پر ڈالیں گے۔ یہ ہم نے طے کیا تھا، یہ ہمارے ساتھ بات ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جہالت کی بنیاد کے اوپر آگے مناظرہ نہیں چلا سکتا، یعنی میں ایسی گفتگو کو عبث اور لا یعنی سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک نقطے کے اوپر جاہل ہوں اور آپ اس موضوع کے دوسرے نکات کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہوں، تو جب تک ایک نقطہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم گفتگو آگے لے کر نہیں چلیں گے۔ یہ بنیادی باتیں تھیں جو میرے خیال سے بٹ صاحب چاہ رہے تھے کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے بٹ صاحب تو آپ بتا سکتے ہیں، یہی بات ہوئی تھی بنیادی۔ جی، بنیادی یہی بات ہوئی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو بھی یہ ساری حقوق حاصل ہیں کہ اگر آپ کہیں پہ اٹ جاتے ہیں یا آپ کو میں سوال کوئی رکھتا ہوں یا آپ کو تحقیق کوئی کرنی پڑتی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ یک طرفہ نہیں ہے، دونوں جی طرفہ ہے۔ ہاں جی 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 تو جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی اور بات، اس کے بعد ہم پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جی جب آپ مرزا صاحب کا نام لیں گے تو آپ کوئی برا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کے جی انہوں نے یہ تحریر لکھی ہے، اس تحریر میں یہ ہے، اس کا جواب دیں، میں دوں گا، لیکن آپ خود بخود جو ہے ان کا نام بگاڑیں یا ان کے متعلق غلط الفاظ استعمال کریں، یہ نہیں ہوگا، پوری ڈبیٹ میں نہیں ہوگا۔ منظور ہے آپ کو؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ میں نے پہلے کبھی کسی ڈبیٹ کے اندر گفتگو کے اندر اخلاق سے اور غیر پارلیمانی غیر اخلاقی الفاظ استعمال نہیں کیے، خصوصاً مرزا صاحب کے بارے میں، مرزا غلام قادیانی صاحب کے بارے میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر اس قسم کی لگے گی کہ آپ اگر اس کو شرط کے طور پر رکھیں گے تو پھر میں یہ شرط سامنے رکھاؤں گا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ مرزا غلام قادیانی صاحب کہنا ہے، آپ جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے مجھے حق ہوگا کہ میں لعنت اللہ علیہ کہوں گا۔ منظور ہے آپ کو؟ احمد صاحب، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کو وہ سمجھوں جو میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے ماننے والے کو وہی سمجھے جو آپ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل۔ تو اسی ہاں طرح جی، آپ مجھ پر بٹ صاحب یہ شرط عائد نہیں کر سکتے کہ میں اس بندے کا احترام کروں جس نے کسی کو نہیں چھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے؟ آپ مجھ پہ پابندی نہیں لگا سکتے، آپ نے یہ پابند، حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب میں یہ ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ نئی بات ایڈ کی ہے واٹس ایپ کے اوپر، آپ نے نہیں کہا، آپ نے لائیو یہاں نئی بات ایڈ کی تو مجھے بھی حق پہنچتا ہے کہ میں اس پر اپنی نئی بات ایڈ کروں۔
آپ کو اگر منظور ہے کہ آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام قادیانی کے نام کے ساتھ نہیں بولنا تو میں ادب و احترام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آ جہانی اس طرح کہہ کر مخاطب، یا مرزا صاحب کہہ کر مخاطب کروں گا۔ جہاں مجھے لگا کہ آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہا ہے میری موجودگی میں میرے سامنے، تو میں لعنت اللہ علیہ کہوں گا۔ اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے ٹھیک ہے، تو مسئلہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، قرآن کی بنیادی تعلیم جو وہ انصاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر عیسائی آپ کو کہے جی میں تو حضرت عیسیٰ انصاف کو، نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، عدل، بٹ صاحب عدل ہے، عدل، انصاف کہیں بھی نہیں ہے، چلیں عدل عدل کہہ لیں، عدل کا لفظ جی استعمال کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس میں کوئی جی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو مفہوم کا پتہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ اب اس جو عیسائی آپ کو پابند کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، تو آپ کو منظور ہوگا؟ اگر عیسائی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں ایسی سچویشن کے اندر، ایسی سچویشن کے اندر کہ جہاں اس کو مجھے پتا ہے کہ وہ گستاخی کر سکتا ہے، تو بالکل میں رک جاؤں گا اس چیز سے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں رک جاؤں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں رکیں گے آپ؟ میرے ساتھ آپ بات کریں گے نا، میں بڑا اوپن مائنڈ کا بندہ ہوں، آپ کو میرے جیسا بندہ نہیں ملا ہوگا۔ اچھا چلیں، میں رک جاؤں گا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رک اگر جائیں گے، ہاں مطلب جی کہ میں زبان میں اندر کہہ دوں گا، ٹھیک ہے نا، میں اپنے دل میں کہہ اندر دوں گا، اندر اندر جہاں مرضی مائک میوٹ کر کے اندر پچھلے کمرے میں جا کے کہیے گا، میرے سامنے نہیں کہنا، میں میرے نے سامنے یار کہیں گے تو میں اندر کہوں گا جی۔ دیکھیں پھر آپ اب تمسر پہ، میں نے کہ میں دل میں کہہ دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کیا نہیں جی نہیں مائک میوٹ کر کے اندر کمرے نہیں میں نہیں چلے اندر جائیں اب آپ یہ؟ نہیں مجھے نہیں آپ نہیں بٹ صاحب دیکھیں نہیں تمسکر نہ ایسا چھوئی موئی نہ بنے، ڈبیٹ آپ نے بٹ صاحب کرنی ہے تو پھر چھوئی موئی نہ بنو۔ آپ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں اندر کہہ لوں گا، یہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ آپ سیدھا کہہ دیں ٹھیک ہے میں نہیں کہوں گا، اتنی سی ہاں بات ہے، میں ٹھیک اندر کہوں گا۔ یہ اندر کہنے سے یعنی آ رہے ہیں کہ میں تیری گل بھی نہیں مان رہا تو میں اپنی بھی منا رہا ہوں، تو پھر میں اپنی گل کرنی ہے کہ جا کے پچھلے کمرے چ کہہ دیا جی بٹ صاحب، تو بس کر اس کو نہ کہیں آپ، یہ ہے بات، ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں، ہے، اور کو چلیں آپ کی جی، ریزرویشن؟ نہیں بس ٹھیک ہے، باتیں ہماری طے ہو گئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب آپ مجھے یہ سارے تحفظات تھے، یہ ساری باتیں تھی جو بٹ صاحب نے فون کے اوپر کہیں، ایک اضافی آپ کے سامنے آ گئی۔ میں بٹ صاحب کو جزاک اللہ کہتا ہوں، خوش آئند کہتا ہوں اس چیز کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ مانا کہ یہ مرزا صاحب کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نہیں لگائیں گے، اسی طریقے سے میں بھی ان کو ادب و احترام سے مخاطب کروں گا، کوئی ایسی چیز صاحب کے علاقے میں نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہو گیا جس پر اتفاق ہو گیا۔ اب آتے ہیں جی دعوے کی طرف۔ کل یہ بات طے ہوئی تھی کہ دعویٰ آپ نے کر دیا تھا اور دعویٰ آپ کا ہے، اسی لیے دلیل آپ کی ہوگی۔ تو پہلے بٹ صاحب ذرا واضح سلیس انداز میں یہ بتا دیجئے کہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت خاتم النبیین کے بارے میں دعویٰ کیا ہے، تاکہ ہم آگے چلیں۔ ہاں جی، یہ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی شرعی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا، لیکن غیر شرعی کی گنجائش موجود ہے، وہ آ سکتا ہے، یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ اچھا یہ میں اس میں یہ آپ کا کلیئر کٹ دعویٰ ہے، اس میں کو معروضی سوال کر سکتا ہوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے یہ جو آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے یہ مضبوط دعویٰ ہے یا اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی؟ کیونکہ آپ نے کہا گنجائش، اب مجھے یہ بتائیے، معروضی سوال یہ ہے کہ یہ گنجائش کتنوں کی ہے؟ قیامت تک کی گنجائش ہے یا صرف یہ 1 2 5 10 ہے کوئی گنتی؟ مثلا آپ کا عقیدہ کیا اس پر ہے؟ عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ کیونکہ خدا تعالیٰ نے کوئی کسی تعداد کا تعین نہیں کیا قرآن میں، تو میں بھی آپ کو ایسی کوئی تعداد نہیں بتا سکتا۔ اچھا یہ یعنی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے تعین نہیں کیا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گنجائش ہے کہ کوئی غیر شرعی اور امتی نبی آ سکے، یہی کہہ رہے ہیں، کوئی تعین نہیں کیا اللہ نے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، تعداد کا تعین نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایڈمن صاحب آپ موجود ہیں تو یہ آپ ریکارڈ میں بھی آ جائے گا اور لکھ بھی لیں کہ تعین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تعداد کا بھی، اور یہ 2 شرطیں لگائیں گی۔ اچھا جی یہ ٹھیک ہو گیا میرا۔ جی جی اب یہ دعویٰ آ گیا جی ناظرین، میں دوبارہ دعویٰ ریپیٹ کر دیتا ہوں عظیم بٹ صاحب کا۔ عظیم بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ خاتم النبیین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام سے جو ان کو سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد غیر تشریعی یعنی غیر شرعی امتی نبی کے آنے کی گنجائش ہے، وہ آ سکتا ہے، اور چونکہ تعداد قرآن میں، حدیث میں یا کسی واضح صحیح سند سے صحیح حوالے سے یہ ملتا نہیں ہے کہ اس کی تعداد کیا ہو سکتی ہے، اسی لیے اس کی تعداد کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 1 ہیں 2 ہیں 5 ہیں 6 ہیں 10 ہیں یا قیامت تک آتے رہیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی تعداد نہیں۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ یہ ختم نبوت کے عقیدے میں ان کا اجرا نبوت کا ہے، یعنی نبی جاری ہیں،
کوئی پتہ نہیں ہے 100 آئے 50 آئے 1 آئے, کوئی پابندی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا, واضح ہو گیا. بٹ صاحب اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے دعوے کے جواب دعویٰ کے طور پر. میرا جواب دعویٰ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ نہیں, ابھی تو مسلمات ہم نے نہیں طے کیے. آپ نے ہاں سوال رکھا مسلمات, آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ چلیں چیپٹر اوپن ابھی ہمارا. چلیں ٹھیک ہے. نہیں, میں جواب دعویٰ اس لیے رکھنے لگا تھا بٹ صاحب دعوے کے مقابلے میں آتا ہے جواب دعویٰ, اس کے بعد پھر دونوں طے کر لیتا ہے مسلمات. مگر کوئی بات نہیں, اگر آپ مسلمات پہ آ رہے ہیں میں اپنا جواب دعویٰ اینڈ میں دے دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. مسلمات پہ آپ آ جاتے ہیں تو بٹ صاحب کل جو ہماری بات جس جگہ پر آ کر رکی تھی وہ قرآن اور حدیث جو ہے, قرآن و سنہ جو ہے, اس میں ہم دونوں نے اتفاق کیا تھا, ایگری کیا تھا ہم نے کہ یہ ہمارے مسلمات میں سے ہوں گے. اس میں سے اضافی طور پر آپ بزرگان دین بزرگان امت کے حوالوں کو رکھ رہے تھے, جس پر میں نے کہا کہ وہ میرے نزدیک حجت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمات خصم جو ہوتے ہیں وہ دونوں مخاطب اور متکلم یعنی دونوں مناظرین جو ہوتے ہیں, مدعی اور مدعا علیہ, ان دونوں میں متفقہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہوں نا, میں قرآن کو مسلم مانتا ہوں اور آپ مجھے بائبل سے حوالے دینا شروع کر دیں, تو وہ وقت کا ضیاع ہے اور لا یعنی اور لا فائدہ جو ہے نا وہ بات شروع ہو جائے گی. تو اس حوالے سے قرآن و سنہ پر ہم متفق ہوئے ہیں. اس میں اب آپ کوئی اضافہ یا کوئی کمی کرنا چاہتے ہیں بٹ صاحب ابھی بتا دیجئے مسلمات کو تاکہ کلوز کریں ہم. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ وہ میں بزرگان دین کی اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ 1400 سال سے ایک ہی عقیدہ چلنا آ رہا ہے اور اجماع ہے, اس کو جو سننے والے ہیں ان کے لیے یہ کھولنا چاہتا تھا کہ یہ بالکل غلط بات ہے, یہ ثابت نہیں ہے کہ اجماع اس بات پہ یہاں ایک ہی عقیدہ چلا آ رہا ہے. اگر آپ اب نہیں ان کو مسلمات میں مانتے تو ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, ہم قرآن اور حدیث تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. جی اچھا, قرآن و حدیث تک محدود. اس میں آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ایز اے مسلم ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ ہم علیحدہ سیشن رکھیں گے جس پہ آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ ان کی تحریرات میں سے ختم نبوت کے حوالے سے سوالات اٹھائیں. ٹھیک ہے, لیکن اس نہیں آپ سمجھے نہیں, ہاں جی, آپ سمجھے نہیں. دیکھیں بٹ صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اس دعوے کے دلائل پر جرا کرتے ہوئے ایسے بھی حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں جو مدعی پر مسلم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ میں نے جب آپ کے حوالوں پر جرا کرنی ہے تو ان جرا کے نتیجے میں مجھے کچھ ایسے حوالہ جات پیش کرنے پڑیں گے جو آپ کے نزدیک مسلم ہوں. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب عقیدہ ختم نبوت کے موضوع پر قرآن و سنہ کی طرح آپ پر مسلم ہیں یا نہیں؟ یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتا دیا تھا کہ مسلم ہیں, جی لیکن کیونکہ اس وقت میں قرآن اور حدیث تک اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات دوسرے موضوعات یا دوسری طرف نہ چلی جائے, اس لیے میں نے آپ نہیں کو جائے گی. کھلے دل سے ایک موقع دیا ہے کہ آپ ہمیں علیحدہ سیشن کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا ختم نہیں ہوا, موضوع ختم تو نہیں ہو جانا اس سیشن میں, ہم علیحدہ سیشن نہیں کریں مجھے گے پتا ہے, جہاں پہ آپ. ہاں جی, مجھے پتا ہے بٹ صاحب, مجھے پتا ہے یہ ایک سیریز آف ڈیبیٹ چلیں گی, ہاں مگر جی, میں یہ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ میرے جو آپ مخاطب ہیں, ٹھیک ہے نا, میرے آپ مخاطب ہوں گے بٹ صاحب اگر, تو آپ کے نزدیک قرآن و سنہ کے علاوہ مسلم آپ نے ابھی کہا ہے مرزا غلام قادیانی صاحب بھی ہیں, تو مرزا غلام قادیانی صاحب جہانی اگر آپ کے نزدیک مسلم ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جب میں دوران مناظرہ ختم نبوت کے عقیدے کے اندر ان کو بطور آپ کے سامنے ایک جرا کے پیش کروں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ابھی میں قرآن و سنہ کو مانوں گا, ابھی مرزا صاحب کو نہیں مانوں گا, جبکہ میں اس مخصوص موضوع کے اندر مرزا صاحب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں جو کہ تائیدی تفصیلی ہے, تشریحی ہے, اور مرزا صاحب کی وضاحت سے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی 100 سال کے اندر مرزا غلام قادیانی صاحب کی وضاحت سے بہتر وضاحت کو آپ پیش کر سکیں گے ختم نبوت کے حوالے سے. وہ تو 1300 سال پہلے کے بزرگ تک گزر گئے اس وقت کی تشریح, مگر مرزا صاحب کے آنے کے بعد ایک نیا دور آغاز ہوا ہے. اس آغاز دور کے نتیجے میں جو مرزا صاحب نے تشریحات ختم نبوت کی, خاتم النبیین کی پیش کی ہیں, اگر ان کو زیر بحث نہ لایا جائے تو مدعا عوام کے سامنے کھل کر آئے گا نہیں کہ کون سی تشریح بہتر ہے. اور پھر بالخصوص بٹ صاحب ایسے تناظر میں جب جماعت احمدیہ کا موقف آپ ایک احمدی جو ہیں وہ عظیم بٹ صاحب آپ آئے ہیں اپنا موقف جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کرنے کے لیے یا ایک احمدی کے اعتبار سے, تو ضروری ہے کہ احمدیہ جماعت جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو حجت حکم مانتی ہے. تو ایسی صورت میں مجھے بڑا عجیب لگے گا کہ میں قرآن و سنہ کو تو سامنے رکھ کر چل رہا ہوں, مگر وہ جماعت جو آپ کے بانی ہیں, بانی سلسلہ جماعت احمدی ہیں, ان کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جائے, اللہ معاف کرے استغفر اللہ, یا ان کو پیچھے ڈال دیا جائے. بٹ صاحب یہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہوگا, آپ دیکھ لیں اگر آپ کو منظور ہے تو.
हाँ जी, अमर साहब, मैं आपकी बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो तस्लीम कर चुका हूँ, जी और ये मिर्ज़ा साहब को भी मैंने हुज्जत के तौर पर आपको बता चुका हूँ। अगर उनकी किताब में देखें, कुरान तो हम रोज़ाना पढ़ते हैं, उसी तरह हम जी मिर्ज़ा साहब की किताबें तो नहीं रोज़ाना पढ़ते ना। बाज़ दफ़ा हाँ हवाला जो है उसके आगे पीछे पढ़ना पड़ता है उसको समझने के लिए, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको अलहदा एक सेशन का रख रहा हूँ आपके लिए, ताकि तफ़सील से हम मिर्ज़ा साहब की कुतुब के हवाले से इस मौज़ू को देख लें। इसमें तो आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। अभी तो हम फ़िलहाल जो है कुरान जो है वो सबसे पहले अव्वल है, उसको सामने रख के हम बात कर रहे हैं, तो मैं मुझ, अपने मुझ, आप को मैं कुरान और हदीस तक महदूद रखूँगा। एक और मुझे ये सेशन बताएं। में मेरी बात मान लें, मैं उसमें क्या, आपको क्या हर्ज है? आप नहीं नहीं सवाल उठाएं, नहीं मैंने नहीं उठाने हैं। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि 2 वर्ग के पीछे 2 वर्ग के आगे देखने पड़ेंगे, मुरब्बी को भी साथ बिठाना पड़ेगा, तो पीछे फोन करके पता वो जिस तरह वो ये लोग कर, बट सब मेरा और आपका मामला बड़ा एक सुथरा और बड़ा सुलझा हुआ मामला रहेगा। मैं ये सवाल कुरान और हदीस के मामले में भी कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि वो आगे पीछे देखना पड़ेगा, तो कुरान और हदीस के आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, वो बीच में से तो नहीं हम निकाल सकते आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जिस तरीके से कुरान को हम पढ़ते हैं, जिस तरीके से हदीस आप पेश करेंगे, वैसे ही मिर्जा साहब के हवाले पेश किए जाएंगे। मुझे इसमें फर्क समझ नहीं आ रहा कि मिर्जा साहब के हवालों से आप क्यों जो है वो इग्नोर करना चाह रहे हैं या उनको एक सेकंड सेशन में डालना चाह रहे हैं, जबकि वो पैरेलल मसला है, एक पैरेलल मसला है, साथ साथ चलेगा साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। उसको आप पीछे नहीं डाल, तो ये समझे। मुझे आप कह रहे हैं शायद मैं उसको सेकंड सेशन में रखना चाह रहा हूं, मैं हर सेशन में मिर्जा साहब को रखना चाह रहा हूं, आप बेफिक्र रहें, ऐसी कोई बात ही नहीं। जी हाँ जी, मैं फिर ये कहूँगा, ये मेरी आप जो है वो मैंने बताया ना कि मैंने आपकी बहुत सारी बातें मानी हैं। इस पे मैं इस बात पे कायम हूँ कि हम उसके लिए एक अलहदा सेशन रखेंगे, क्योंकि कुरान में जो मेरे ज़हन में आयात हैं सारी, ठीक है, वो वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, जो भी इस मौजू के बारे में है, वन बाय वन, इस तरह हदीस से। तो अगर आप मिक्स करेंगे तो ना मजमून किसी तरफ पहुंचेगा, ना हमारी जो डिबेट है वो किसी तरफ जाएगी, तो हम घूमते रहेंगे इधर उधर, ठीक बट है। साहब आप अव्वल तो तशरीह कहाँ हमारे से लिए पेश कुरान करेंगे? हुज्जत है, अव्वल अव्वल तो कुरान हुज्जत है, ठीक है। जी इसलिए जी हाँ जी, मैं नहीं चाहता कि एक आयत पे हम बात करें, मिर्जा साहब की कुतुब की तरफ जाएं, फिर उधर से तीसरी कुतुब की तरफ चले जाएं, किताब की तरफ, वहां से 10वीं किताब, तो फिर हम वो फिर कुरान में जो मेरे ज़हन में एक पूरा खाका है आयात का, तो वो मैं जैसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ रख ना सकूं, ये बात है। इसलिए मैं इस बात पे कायम हूँ। तो अगर आपको मसला नहीं है तो हम फिर बात आगे चला सकते हैं। बट साहब मुझे ये बताएं कि आप अरबी पढ़े नहीं हुए, ठीक है ना, आप मुरब्बी भी नहीं है, और मैं भी नहीं हूँ को मौलवी मौलाना, मैं भी कुछ स्कॉलर भी नहीं हूँ। तो जो कुरान की आयत आप पेश करेंगे, उसके तर्जुमा पेश करेंगे या आपने अपना तर्जुमा करना है या तफसीर भी अपनी करनी है, उसके लिए कुछ चीज़ आपको पेश करनी पड़ेगी ना। कि आपका ये जो दावा है कुरान से इस आयत का, वो इस्तदलाल आप कैसे ले रहे हैं। आपको एक चीज़ या तो ये पेश करनी पड़ेगी, या तो आप कुरान की तफसीर कुरान से करेंगे, सबसे पहला तो हाल इसका ये होता है। दूसरा ये है कि आप हदीस से पेश करेंगे। तीसरा ये है कि आपके जो बानी हैं, मुजद्दिद हैं, नबी हैं, रसूल हैं, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब आजहानी, उन्होंने जो तफसीर और तशरीह की है उसको भी आप सामने रखें। उसके बाद आप चल नहीं सकते, ये याद रखें, क्योंकि मिर्ज़ा साहब से पहले ख़त्म नबूवत की ख़ातम नबीयीन की जो तशरीह की गई है, वो मिर्ज़ा साहब की तशरीह से मुख्तलिफ है। इसीलिए मिर्ज़ा साहब ने जो तशरीह की है, आप उसको उस दामन से हाथ छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि आप फिर जमात से ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएंगे। इसीलिए आप ये ना कहें कि मैं कुरान और सुन्नत से सिर्फ पेश करूंगा, आपको मिर्जा साहब की उस पर मोहर सब्त चाहिए, मोहर तस्दीक सबत चाहिए कि मिर्जा साहब ने भी आया ये माना किया है या नहीं किया। आप समझ नहीं रहे बात को। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, और इससे अबस बहस होगी, लायानी बहस होगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बट साहब, तो मुसल्लमात में मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को ऐड किए बगैर बात नहीं बनेगी, क्योंकि जेर बहस मुतनाज़िफ़ी मसला ये है कि मिर्जा साहब की जो तशरीह है वही आपका अकीदा है ना। आपका ये अकीदा आज क्यों है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है ना वो नबी आने की गुंजाइश है, गैर तशरी और उम्मती, क्योंकि मिर्जा साहब ने इस पर ढेरों दलाइल दिए हैं अपनी किताबों के अंदर। ऐसा ही है कि नहीं? उनकी कुतुब से कुतुब ममलू हैं ऐसे दलाइल से, जिससे उन्होंने अपने ज़ोम में ये साबित किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना सिर्फ ये कि नबूवत जारी है, बल्कि एक नबी आ चुका है, उसको मानना आप लोगों पर फ़र्ज है, वो गैर तशरी और उम्मती नबी है। ये मिर्जा साहब ने साबित किया। अब आप कह रहे हैं मिर्जा साहब को मैं सामने नहीं रखना चाहता, तो मेरी समझ से बाहर है। बट साहब जरा हिम्मत करें, तो इनको तीसरे मुसल्लम में हम शामिल करते हैं, ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक हो गया जी?
یہ میرے مسلمات میں سے ہیں، یہ تو میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اس میں کون سی آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی کرنا ہے اس کو. میں آپ کو بتا ٹھیک رہا. اچھا، آپ نے جو بات کی کہ بھئی ان کی تشریح سامنے رکھنی پڑے گی، آپ اس کے خلاف نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے، یہ بات میں مانتا ہوں. اس لیے جب میں کوئی آیت کا حوالہ دوں گا، اس پہ میں جب ان کی تشریح سے ہٹوں گا تو آپ بشک مجھے وہاں پہ آپ سمجھے تو مجھے اشارہ دے دیں، جی انہوں نے تو یہ تشریح کی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں ایگزیکٹلی. کہہ رہا تو ہوں جو بٹ صاحب یہی تو فوکس میں جو کہہ ہے، رہا ہوں. ہاں جی، لیکن جو فوکس ہے نا وہ اس وقت ٹھیک ہے، چلیں جب ایسی میں تشریح پیش کروں گا جو آپ سمجھتے مثال کے ہیں طور کہ پہ ان کی. ہاں بٹ جی صاحب مثال لے ٹھیک. لیں، مثال لے لیں، ہاں اس پر جی مجھے تصدیق کر دیے، معذرت کاٹ دی بات آپ کی میں نے، مگر میں شارٹ کر دیتا ہوں آپ کے مسئلے کو. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں، مثال کے طور پر آپ تشریح پیش کرتے ہیں یا کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں، کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، اس کی جو تشریح اور تفسیر آپ کر رہے ہیں اس کے برعکس مرزا غلام قادیانی صاحب جہانی نے کی ہوئی ہے، تو پھر تو آپ کی بات مانی جائے گی، مرزا صاحب کی. یہ تو متفق کا اور obvious بات ہے کہ مرزا صاحب کی مانی جائے گی، رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا جی؟ جی جی جی. ہاں، تو یہ بس یہ بات ہے. یعنی میں جب آپ کی گفتگو کے اندر میں نے یہ کہا کہ جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ جب مرزا صاحب کے خلاف آپ کی کوئی تشریح ہوگی اور میں کوئی ایسا حوالہ پیش کر دوں جو آپ کی تشریح مرزا صاحب کے مخالف ہے تو آپ کے نزدیک وہ مسلم ہے، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ جب مناظرے کے دوران آپ کی دلیل کے مخالف میں جرح کے لیے کوئی مرزا صاحب جہانی کی کتاب سے کوئی حوالہ پیش کروں گا تو اس کا نتیجہ، اس کا جو بھی نتیجہ ہم لوگ سمجھیں گے وہ آپ کے نزدیک مسلم ہوگا جو مرزا صاحب نے لکھا ہوگا. یا اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہوگا وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں عامر صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے نا مرزا صاحب کی مراد یہ نہیں ہے، یا آپ نے جو پیش کیا نا دیکھیں اس کی 2 لائنیں آگے مرزا صاحب نے آپ کے اعتراض کا جواب دے دیا ہوا ہے. جیسا ہوتا ہے عام طور پر کہ مرزا صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی عبارت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کر پیش کیا جاتا ہے، مرزا صاحب کی اپنی ذاتی مراد یہ نہیں ہوتی، مولوی یا مسلمان بیچ میں سے نکال لیتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے. تو آپ کو یہ اجازت ہوگی کہ جب میں مرزا صاحب کو حوالہ پیش کروں آپ سمجھے کہ عامر صاحب نے بددیانتی جو ہے نا وہ بےایمانی کی ہے اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا ہے، آپ کے سامنے حوالہ ہوگا، آپ بتا دیجیے گا عامر صاحب یہ غلط ہے. یہ ہے پراپر لاجیکل طریقہ. ہاں جی، چلیں ٹھیک ہے. وہ میں پھر جیسے میں نے پہلے ہماری بات طے ہو چکی ہے، اگر وہاں پہ مجھے محسوس ہوا کہ بھی مجھے زیادہ اس بارے میں ٹھیک ہو گیا، تحقیق کرنے ٹھیک ہو کی گیا. ضرورت ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا، جی ٹھیک ہے یہ حوالہ جو ہے اس کو اوکے، میں نے ذرا ٹھیک ہے، پھر اگلی دفعہ جب بات ہوگی تو پھر اس کو پہلے لے لیں گے. اوکے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم الحمدللہ ہم دعویٰ پیش کر چکے، مدعی متعین ہو چکا اور مسلمات بھی طے ہو چکے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی بٹ صاحب؟ ہاں جی ٹھیک ہے. یہ ان کو کہیں جو رسول صاحب ہیں برائے مہربانی، یہ جو ان کو پسند ہیں کامنٹس وہ یہاں پہ نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا، اچھا اچھا. کیونکہ ہاں جی نہیں ایسے نہیں کریں. ٹھیک ہو. دیکھیے عظیم بٹ صاحب، یہ آڈینس ہے، یہاں پہ جو آپ کہیں میں وہ لگا دیتا ہوں، یہاں پہ نہیں نہیں ایسے ایسے نہیں کمنٹس ہیں نہیں میں کچھ لگا نہ دوں نہ لگائیں، وہ خود ہی پڑھتے دیکھیں. آپ اپنی پسند کے یہ سارے، میں نیوٹرل ایک پلیٹ فارم ٹھیک ہے. کا تقاضا کیا تھا اور یہ نیوٹرلی رہنا چاہیے. آپ کمنٹس پڑھ رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے میں کون سا لگاؤں کو. یہ آڈینس کے ویوز ہیں جی، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ سب کو وہ ان کی اپنی مرضی بھی، ہمارا یہ بیان نہیں ہے. ہم تو صرف دکھا رہے ہیں کہ آڈینس جو ہے وہ آپ لوگوں کی باتیں سن کے کیا اپنے نتائج اخذ کر رہے ہیں. یہ ہمارا اچھا کوئی چلیں فیصلہ نہیں ہوتا بٹ جی، صاحب، اس پہ اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں. ہاں بٹ صاحب اتنے میرے ویکو نا تسی چھڑو ساری گلاں بٹ صاحب اچھا ادھر چلو میرے چلیں برداشت. چلیں آگے چلیں اچھا آگے چلیں آگے چلیں اچھا چلیں. آگے چلتے ہیں. اب یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ دن کون سا طے کرنا ہے؟ کل کر لیں؟ آپ تیاری کر سکتے ہیں؟ کل تک اپنا مقدمہ میں پیش تو کریں گے اپنا دعویٰ؟ میں تو میں تو ایک زاویے سے اپنا نظریہ یا اپنا عقیدہ ابھی آپ کو ایک آیت کے حوالے سے بتانا چاہتا تھا تاکہ پھر آپ اس کا جواب دے سکیں. ضروری تو نہیں کہ میں تو ابھی تیار ہوں ایک چلیں لحاظ سے. چلیں بسم اللہ. آپ ایسے کریں پھر آج آپ آیت سٹارٹ کر دیں تو اپنے دعوے کے مطابق، جو آپ کا دعویٰ ہے اس کے مطابق آپ دلیل دیں تو ہم انشاءاللہ جتنا آج کور کر سکے آج کور کر لیں گے، وگرنہ ہم ایک سیریز سٹارٹ کر لیں گے. کل سے پھر بات چلتی جائے گی، اس میں مزید آپ نے کوئی تیاری کو حوالہ دیکھنا ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں وہ دیکھتے رہیے گا، اس کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ کریں. اچھا عامر صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ ضروری نہیں کہ میں ہر دن آپ کے ساتھ آ کے یہاں پہ بات کر سکوں، ٹھیک ہے. ٹھیک. دوسری بات، ہاں جی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ طے ہوا تھا آج کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں یا کہوں گا کہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے. اگر آپ سمجھیں کہ اس کا حوالہ چاہیے یا آپ کہیں کہ قرآن میں موجود نہیں ہے تو مجھ پہ پھر فرض ہے کہ میں آپ کو معین وہ حوالہ ڈھونڈ کے دوں، کیونکہ آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے شاید یہ بھی، اگر میں کوئی آیت کا حوالہ دیتا ہوں، میرے
इस वक्त मैंने किसी को अपने राब्ते में नहीं लिया हुआ आपसे बात करते वक्त कि मैं किसी को कहूँ यार ठीक तुम जल्दी से मुझे हवाला ढूंढ दो, ठीक है। मैं कोई आयत ठीक ठीक पढ़ता हूँ कि कुरान में ऐसी आयत मौजूद है, अगर आपको शक हुआ तो वो नोट कर लें, तो फिर उसका हवाला देना मुअय्यन वो मेरी जिम्मेदारी। हमारी आज बात हुई थी, इस पे इत्फाक भी मरा हुआ था, ठीक है ना। जी जी ठीक है, कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह करें। आपने ऐसा करें, आपका दावा आ चुका है, उस दावे के मुताबिक आपने एक दलील कुरान से देनी है, तरतीब हदीस से देनी है। जी दे दें, जिससे आप एक आयत पहले ले लेंगे हम लोग, एक आयत जो आप देंगे उस पर हम तबसरा कर लेंगे, ऐसे कर लें जी, बिस्मिल्लाह करें। जी जी जी। ठीक है जी, आयत दें जी आपका दावे के मुताबिक। अच्छा, कुरान में आया है, लेकिन मैंने आयत भी नहीं ढूंढी, लेकिन ये आयत है, कुरान में आया है कि तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं देखोगे। मेरे ख्याल से ये एक से ज्यादा दफा कुरान में आया है, अच्छा ठीक ठीक है हो ना। गया। इस पे ठीक आपको है, कोई इतराज है तो बता दें, इस आयत नहीं पे नहीं, अगर मुझे इतराज है कुरान तो बता दें। कुरान नहीं, मुझे इस आयत पे इतराज नहीं है, आप इस्तदलाल करें। अच्छा, आपका इस्तदलाल क्या है जी। अच्छा, इस्तेदलाल ये है कि कुरान ये भी तस्लीम करता है, अल्लाह ताला जब कुरान करीम में एक से ज्यादा दफा कहता है कि हमने हर कौम की तरफ रसूल भेजे, यानी कि अच्छा रूहानी रूहानी रहनुमाई की जरूरत कुरान ने मुसल्लम की है, तस्लीम किया है कि हर कौम को उसकी जरूरत है। हम्म जिस तरह खुराक की जरूरत है, जिस तरह सांस की जरूरत है इंसान को, इस तरह हम्म रूहानी रहनुमाई की जहालत की सूरत में एक कौम के लिए जरूरत रूहानी रहनुमाई की अल्लाह ताला ने तस्लीम की है, और उसको हवाले दिए हैं कुरान में एक से ज्यादा मरतबा। इस पे आप इत्फाक करते हैं? अच्छा, आप ना कर लें मुकम्मल बात, हाँ मुकम्मल जी, कर लें। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। फिर जब कुरान नाज़िल हुआ तो अल्लाह ताला ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अब क्योंकि कुरान नाज़िल हो गया है, अब इंसान जो इसके बाद पैदा होंगे या मुसलमान जो होंगे वो दूसरी कौमों की तरह जो इस्लाम से पहले गुजर चुकी हैं उस तरह की जहालत के ज़माने में, या उनके किरदार या उनके अखलाक उस तरह, या उनकी दीन से दूरी, ठीक है, या दीन को अपने मकासद के इस्तेमाल करना जैसे यहूदी करते थे, उस तरह वो नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी गारंटी कुरान में नहीं दी, अगर दी है तो बता दे, अच्छा ठीक है। जब अच्छा गारंटी नहीं दी और जरूरत भी मुसल्लम है, तो फिर हम्म अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि तुम मेरी सुन्नत में तब्दीली नहीं देखोगे, जब जरूरत मौजूद है, जैसे एक बच्चे को दूध की जरूरत है, उसको कह दीजिए दूध नहीं मिलेगा, जब जरूरत भी है, हम्म, हालात भी वैसे ही हैं, गुमराही वैसे ही फैली हुई है या उससे ज्यादा फैली हुई है, तो अल्लाह ताला का अपनी सुन्नत को बदल देना जरूरत होने के बावजूद कोई अल्लाह ताला बेतुके काम तो नहीं करता। ये ठीक मेरा हो गया, इस्तदलाल है इस आयत की बुनियाद पर। अब आप इसमें मुझे बताएं कि आप इसको रद्द करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने अगर कोई अपना मुआविन बुलाना है तो आप बुला सकते हैं, अगर आपके पास कोई मुआविन इस वक्त रेडी मौजूद है तो आप उसको लिंक देकर अपना मुआविन बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। पहली बात तो ये है आपके पास रेडी, नहीं तो मैं आगे चलूँ फिर। नहीं, मुझे, मैं समझता हूँ कि अभी जरूरत नहीं, ये महसूस होगी तो फिर मैं उसका इंतजाम कर लूंगा, फिलहाल मुझे जरूरत नहीं, आप चलें, आगे चलें। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि वक्त ना जाया हो हम दोनों भाइयों का। ठीक हो गया, अगर आपको जरूरत महसूस हुई तो आप बुला सकते हैं, हमारी तरफ से इजाजत है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है नाजरीन, आपके लिए बड़ा मुश्किल हुआ होगा कि अजीम भट्ट साहब ने जिस तरीके से सुगरे कुबरे मिलाकर जो नतीजा अखज किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत जो है वो जारी है, वो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। मैं आसान तरीके से अजीम भट्ट साहब का मुद्दा जो है एक सलीस तरीके से आपके सामने रख देता हूँ। सलीम भट्ट साहब ने दो आयात पेश की हैं, और दो, आहलन वसाहलन शेख साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, तो सर आहलन। तो दो आयात पेश की गई हैं जिनसे नतीजा ये अखज किया गया है कि नबूवत जारी है। पहली आयत जो पेश की है वो ये पेश की है कि अल्लाह की सुन्नत को उनके हवाला जाते इन्होंने नहीं पेश किए, मगर चूंकि कुरान में आयतें मौजूद हैं और इतनी मारूफ हैं कि इनका हवाला ना भी दिया जाए तो यकीनन ये झूठ नहीं बोल रहे, कुरान में ये आयत मौजूद है और बाकसरत मौजूद है कि जी अल्लाह की सुन्नत की तुम तब्दीली नहीं पाओगे। ये इन्होंने पहली आयत बनाई कि अल्लाह की जो सुन्नत होती है वो तब्दील नहीं होती। अच्छा, दूसरी आयत इन्होंने पेश की है कि अल्लाह हर कौम की तरफ नबी भेजता है। ठीक है जी, दूसरी आयत ये पेश की। तो अच्छा, फिर जरूरत होती है नबी आने की, और चूंकि आज बड़ी ज़रूरत है दुनिया के अंदर, यानी कि जो नबी के आने की वजूहात होती हैं, मुहर्रकात होते हैं, वो चूंकि बड़े मौजूद हैं, इसलिए अल्लाह की सुन्नत को जारी रहना चाहिए। और वो अल्लाह की सुन्नत जारी क्या है कि जी नबी आएंगे।
اب مسئلہ یہ ہے اس سارے سینیریو کے اندر کہ دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام ہے. ایسی دلیل دی گئی ہے کہ جس کے اندر بیش بہا قسم کے احتمالات موجود ہیں اور بیش بہا قسم کے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے، تعبیر کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ سب سے پہلے تو قرآن کو سمجھنے کا ایک اسلوب یاد رکھیں. بٹ سب یہ لکھتے جائیں اگر آپ کا کوئی پوائنٹ ہو تو. ویسے سرسری گفتگو کر رہے ہیں تو آپ پھر بھی اس کو رکھیے. قرآن کو سمجھنے کا اصل اسلوب یہ ہے کہ قرآن کو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے سمجھا جائے. ناظرین جائیں تو لا تجد علی سنت اللہ تبدیلہ کی جتنی آیات ہیں آپ نکال کر دیکھیں. ویسے تو ایک جگہ پر اکٹھی کی بھی ہیں. اس سے مراد قوموں کے عروج و زوال ہیں یا نبی کے پیغام کا جو قومیں انکار کرتی ہیں ان پر اللہ جو عذاب بھیجتا ہے اس حوالے سے کہا ہے. قرآن میں جتنی آیات آپ نکال کر دیکھیں تو اللہ نے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اپنی اس سنت کا یہاں پر اظہار کیا ہے کہ اللہ کی وہ سنت تبدیل نہیں ہو سکتی کہ وہ قوموں کے جو عروج و زوال ہوتے ہیں وہ ایک منظوم نظام کے تحت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح اقبال کہتا ہے کیا تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول توس و رباب آخر. تو اللہ نے قرآن کے اندر پوری جگہ پر یہ بیان کر دیا قوموں کا عروج و زوال کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز، تو آپ کا استدلال عام ہے اور دعویٰ خاص ہے، یا نہیں سوری دلیل عام ہے اور استدلال خاص ہے، اور اس کے برعکس دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں اور یہ منطقی مغالطہ ہے. نمبر ایک یہ سمجھ لیں. اس کے بعد آپ نے جو دوسری دلیل پیش کی وہ یہ پیش کی کہ اللہ ہر قوم کی طرف جو ہے وہ رسول بھیجتا ہے، اسی لیے ہر قوم کی طرف رسول بھیجتے رہنا چاہیے. یہ استدلال بھی آپ کا غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نے جرائے نبوت ثابت کرنا ہے، آدم علیہ السلام کے بعد نہیں. آپ کا دعویٰ آدم علیہ السلام کے بعد جرائے نبوت کا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جرائے نبوت کا ہے. جتنے حوالے آپ اس حوالے سے پیش کریں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ رسول بھیجتا ہے، ہادی بھیجتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رہا کرتا تھا. اس پر دلیل موجود ہے. بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت دی ہے، اور اس میں کہا کہ پچھلے انبیاء کرتے تھے اپنی قوموں کی طرف، وَلَكِنْ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ جَمِيعًا، میں تمام انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہوں، عرب و عجم کی طرف بھیجا گیا ہوں. مجھے کوئی ایسا نہ کہے کہ جناب یہ عرب کے لیے آیا ہے پنجاب کے لیے نہیں آیا، پنجاب کے لیے آیا ہے تو عرب کے لیے نہیں، ہر قوم کے لیے. تو اس لیے آپ کا استدلال باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تفسیر تشریح موجود ہے، خود قرآن کے اندر بھی موجود ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا جس طرح پہلے رسول آیا کرتے تھے اپنی اپنی قوموں کے لیے، إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، مگر تمام انسانوں کے لیے، بشیروں و نذیرہ، بشیر بنا کر نذیر بنا کر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس، یاد رکھے قرآن کو سمجھنے کا پہلا اسلوب ہے کانٹیکسٹ، دوسرا ہے قرآن کو قرآن سے سمجھنا. آپ کی کوئی تشریح قرآن کے مخالف نہیں جانی چاہیے. تو دوسری دلیل آپ کی ہوگی. تیسری دلیل آپ نے جو پیش کی، جو نکالا، دلیل نہیں تھی بہرحال، وہ آپ کا ایک نتیجہ تھا جو غلطی پر مبنی تھا، اور دلیل عام پیش کر رہے ہیں، دعویٰ آپ خاص کر رہے ہیں. اسی طریقے سے دلیل عام پیش کر رہے ہیں، استدلال خاص کر رہے ہیں، استدلال کے لیے آپ کے پاس کوئی ثبوت گراؤنڈ نہیں. تیسری چیز آپ نے پیش کی کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان سے بدتر حالات ہو چکے ہیں، تو ان ادھر آتے تو ادھر نہیں آنا چاہیے، حالات ابھی ضرورت مانگتے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی قرآن کے اندر آیت موجود ہے سورہ حجر کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی حفاظت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے. خود مرزا صاحب نے، میں آگے حوالے پیش کروں گا، خود مرزا صاحب نے حوالہ پیش کیا ہے، دعویٰ پیش کیا ہے اور دلیل پیش کی ہے، سارے مدعا پیش کیا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں اب اس امت میں نبی آنے سے رہا تو جو اصلاح کرنے کے لیے لوگ آئیں گے وہ محدث آئیں گے، مجدد آئیں گے، یہ لوگ آئیں گے، نبی تو نہیں آئے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کا یہ مطالبہ کہ جب قوم کے اندر گمراہیاں پھیلتی ہیں یا پریشانی آتی ہیں یا ضلالتیں آتی ہیں یا وہ گند کرتی ہیں یا برائیاں کرتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ نبی آئے. یہ ضروری نہیں ہے، خود مرزا صاحب نے مان لیا، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں اب اس امت میں نبی آنے سے رہا. حوالہ پیش کر دوں اگر مجھے اجازت ہو تو؟ 1 منٹ دیجیے گا بس، تاکہ ناظرین کے لیے حوالہ جو ہے وہ سامنے آ جائے. یہ دیکھیں جی، شہادت القرآن کتاب ہے روحانی. میری آواز آ رہی ہے جی؟ بتائیے گا میں تاکہ حوالہ پیش کر دوں. اور میں چاہتا ہوں کہ ضیاء بھائی آپ کو حوالہ پیش کر دوں تاکہ آپ اسکرین پر، بہترین جی میں آپ کو حوالہ بھیج دیتا ہوں واٹس ایپ کے اوپر تاکہ آپ اسکرین کے اوپر دکھائیں، اور یہ نہ ہو کہ میں دعویٰ بلا دلیل پیش کر رہا ہوں. آپ حوالہ دیں، اس کا ریفرنس دیں، میں یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں. جی 1 منٹ صرف آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں میں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ گمراہیاں پھیل رہی ہوں تو نبی ہی آئے گا.
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی بھیج سکتا ہے. کتاب اور اس کا صفحہ نمبر بتا دیں, میں یہاں سے نکال لیتا ہوں. جی میں نے آپ کو بھیج دیا واٹس ایپ کے اوپر. اچھا جی, روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 355 شہادت القرآن نامی کتاب ہے. ناظرین آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گی کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر امت میں بگاڑ پیدا ہو یا پریشانی آئے یا ضلالتیں آئیں تو کسی نہ کسی نبی کا آنا ناگزیر ہو جاتا ہے. خود مرزا صاحب کا اعتراف ہے. اس کے برعکس کیا آ سکتا ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے. تو روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 355 شہادت القرآن نامی کتاب ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں آخری 2 لائنوں میں, نبی تو اس امت میں آنے کو رہے, نبی تو اس امت میں آنے کو رہے. اب اگر خلفاء نبی بھی نہ آویں, یعنی نبی کے خلفاء بھی نہ آویں اور وقتاً فوقتاً روحانی زندگی کے کرشمے نہ دکھلاویں تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے. یہ وہ عذر ہے کہ اسلامی روحانیت کا زندہ رکھنا اور امت کا زندہ رکھنا یہ نبی کے آنے کی حجت آپ پکڑ رہے ہیں, جبکہ مرزا صاحب کے نزدیک یہ نبی کے خلفاء یا اولیاء مجددین کے آنے کی دلیل بن سکتا ہے. میں نے آپ کو واٹس ایپ پر بھیج بھی دیا تھا ہائی لائٹڈ, تاکہ عوام کو ہائی لائٹڈ عبارت نظر آئے آخری 2 سطور کے اندر. اگر آپ اس کو زوم کر دیں, آخری 2 لائنیں ان کو آپ ذرا زوم کر دیں اسکرین کے سامنے, تاکہ بٹ صاحب بھی دیکھ لیں اور ناظرین بھی اس کو پڑھ لیں. یہ دیکھیں جی آخری 2 سطریں, نبی تو اس امت میں آنے کو رہے, اب اگر خلفاء نبی بھی نہ آویں اور وقتاً فوقتاً روحانی زندگی کے کرشمے نہ دکھلاویں تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہ ہے. یعنی مرزا صاحب نے نبی کے نہ آنے کا امکان ظاہر کر دیا, یعنی نبی نہ آئے تب بھی گزارا چل سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہی پھیلی ہے تو نبی نہیں آ کے مسئلے حل کرنے ہیں. جی یہ آپ کی 3 صغرے کبروں کے اوپر میرے سوالات ہیں بد دلائل, آپ اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اچھا, بات ختم ہو گئی آپ کی؟ جی بالکل ختم ہو گئی. اچھا, پہلے تو آپ نے یہ بات غلط کی کہ میں نے کہا کہ ہر قوم کی طرف کیونکہ رسول اور انبیاء آئے اور اب بھی آئیں گے. میں نے صرف کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی اس ضرورت کو تسلیم کیا ہے کہ روحانی رہنمائی کی ضرورت ہے اسلام سے پہلے, اور آیات موجود ہیں. لیکن یہ میں نے نہیں کہا کہ قرآن کے بعد بھی یہ ہر قوم کی طرف آئیں گے, جبکہ میں آپ کو اپنا دعویٰ بتا چکا ہوں کہ اس امت میں امتی نبی آنے کی گنجائش موجود ہے. تو اس لیے یہ آپ نے یا میری بات سمجھ نہیں سکے یا میں نہیں آپ کو سمجھا سکا, تو یہ دعویٰ میں نے نہیں کیا. ایک تو اس کی دوسری کر لیں. دوسری یہ ہے کہ آپ نے مرزا صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا, اس کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں, پھر میں معین جواب اس کا آپ کو جب وہ سیشن بنے گا دوں گا. اب قرآن کریم میں آیا ہے کہ ہم نے انسان کو زندگی کو خشک مٹی سے پیدا کیا. دوسری جگہ آیا ہے ہم نے انسان کو زندگی کو گیلی مٹی سے پیدا کیا. تیسری جگہ آیا ہے کہ ہم نے پانی سے پیدا کیا. جب تک آپ پورے قرآن کو سامنے رکھے ان 3 آیات کا ربط نہیں بنائیں گے, صرف ایک آیت کو لیں گے تو آپ تضاد پیدا کریں گے اور گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. مرزا صاحب نے جہاں پہ یہ لکھا ہے انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو سیشن دوبارہ نیا رکھنے کے لیے کہا تھا علیحدہ, کیونکہ جب بات ہو تو پھر میں ان کی دوسری آیات جو تحریرات ہیں سامنے رکھ کے احاطہ کر کے آپ کو جواب دوں. اگر اس طرح نہیں ہوگا تو اس طرح قرآن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آیت کو لے لیں, اس کو دیکھیں کہ اچھا یہاں پہ لکھا خشک مٹی, وہ کوئی انسان آپ کو سوال کرے گا یہ خشک مٹی ہے یا گیلی مٹی, آپ کا قرآن تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ گیلی مٹی سے یا خشک مٹی سے ہے. خشک مٹی اور چیز ہے, گیلی مٹی اور چیز ہے, اور پانی بالکل ہی اور چیز ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح اگر چلیں گے تو پھر قرآن کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو لے لیا جائے اور دوسری چیز آیت جو ہے اس کو پھر بھول جایا جائے. اس طرح نہیں کرنا. میں جب مرزا صاحب کی تحریرات پہ بات کروں گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام ان کی تحریرات جو اس موضوع کے متعلق ہیں احاطہ کر کے آپ کو جواب دوں گا. تیسری بات, آپ نے اس آیت کو جو میں نے سنت والی کہا تھا آپ نے بہت ہی محدود کر دیا, کہہ دیا کہ قوموں کے عروج و زوال تک آپ نے محدود کر دیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم اپنی نظر دوڑاؤ, وہ تھکی ہاری واپس لوٹ کے آئے گی, پھر دوہراؤ, پھر وہ تھکی ہاری واپس لوٹ کے آئے گی, پھر دوہراؤ, لیکن تم میری تخلیق میں کوئی تضاد نہیں دیکھو گے. دیکھیں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے, کبھی نہیں ہوا کہ سورج ہوا زمین کے گرد گھومنا شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے مادی دنیا میں بعض قوانین سامنے رکھ کے یہ تخلیق کیا ہے, اس طرح روحانی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے. تو جب میں نے آپ کو کہا
کہ جیسے بچے کو دودھ کی ضرورت کو تسلیم کر لیا جائے اور پھر دودھ بھی نہ دیا جائے، تو میرے نزدیک وہ اللہ جس پہ میں ایمان رکھتا ہوں وہ بے تکے کام نہیں کرتا کہ ضرورت کو تسلیم کر لیا جائے اور پھر اس ضرورت کے تحت جو چیز آنی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ بھیجے بھی نہ۔ تو یہ سنت سے جو میں نے آپ کو آیت سامنے رکھی تھی اس میں جو ہے وہ پھر تبدیلی ہوگی، تو یہ میں نے بنیاد اس آیت میں باندھی، ابھی اور بھی آیت آئیں گی آیات آپ کے سامنے۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا اس میں آپ کا کوئی ہے نقطہ یا بات تو کریں؟ جی ہے۔ اچھا، پہلے تو آپ نے کہا کہ آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا، دیکھیں آپ نے دلیل دی ہے، دعویٰ اور دلیل دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دعویٰ آپ کر چکے ہیں، وہ آن ریکارڈ آ چکا ہے، اس پر بحث نہیں ہو رہی اب آپ جو پیش کردہ دلائل ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، آیا آپ کا استدلال ان سے کس قدر معقول ہے، کس قدر مقبول ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ نے جو سنت کی دلیل دی، آپ نے کہا آپ نے بڑا مخصوص کر دیا، ابھی جو آپ نے اس کی تشریح کی ہے اس میں آپ تخلیق پر لے گئے ہیں، تو تخلیق اور سنت میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیں، سنت میں اور تخلیق میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اللہ کی سنت وہ جاری کردہ نظام ہے جو اللہ زمین و آسمان میں جاری کرتا ہے، مگر اللہ کی تخلیق خود اس نظام کی بھی خالق ہے اور اس پوری کائنات کی بھی خالق ہے۔ دو چیزوں میں فرق سمجھے۔ سورہ ملک کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ اپنی نظر دوڑاؤ فرج البصر، ٹھیک ہے، اپنی نظر پھر دوڑاؤ وہ خسیر، ٹھیک ہے، لوٹے گی تمہاری طرف اس حال میں کوئی تھک چکی ہوگی، کوئی شگاف نہیں پائے گی اللہ کی خلقت کے اندر، اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ دو چیزوں کو مکس نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ جی آپ نے دلائل، اصل میں آپ مدعے کی طرف نہیں آ رہے نا بٹ صاحب، مسئلہ یہ ہے آپ مدعے کی طرف نہیں آ رہے، آپ مجھے گھمانا چاہ رہے ہیں ادھر ادھر، قرآن ادھر ادھر اوپر نیچے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے مجھے کہنا شروع کر دیا جی وہ مٹی کہا قرآن نے ایک جگہ، یہ کہا قرآن نے، اس سب کی جواب موجود ہیں، موضوع سے ادھر ادھر نہیں میں جانے دوں گا، اس کے سب جواب موجود ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تشریح آپ نے پیش کی ہے یا جو منطق آپ نے پیش کی ہے امکان نبوت ثابت کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں نبی آنے چاہیے، وہ ساری کی ساری ایک احتمال پر کھڑی ہے اور ایک زن پر کھڑی ہے۔ ایک جو ایڑی چوٹی کا آپ نے زور لگا کر بات کی ہے کہ بھئی وہ ضرورت موجود ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، تو بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، دودھ بھی موجود ہے تو دیا نہ جائے، تو مرزا صاحب کو نہیں پتا تھا؟ یہ جو روحانی خزائن جلد 6 کا حوالہ میں نے آپ کے 355 کا سامنے رکھا شہادت القرآن کا، اس میں مرزا صاحب کہتے ہیں اس امت میں اب نبی آنے سے رہے ان کی کمی، یعنی اب ماں کا دودھ نہیں ہے نیڈو آئے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں ماں کا دودھ پلاؤ بچے کو، میں کہتا ہوں نیڈو آ گیا ہے مارکیٹ کے اندر، کمپلیکس آ گیا ہے، گرو برتھ آ گیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ماں کا دودھ پلاؤ۔ ماں کا دودھ تب پلائیں جب ماں موجود ہو، اب بچے کی ماں ہی اگر فوت ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ باپ کا دودھ تو نہیں پلا سکتے، تو پھر آپ کو نیڈو لانا پڑے گا، پھر آپ کو کمپلین لانا پڑے گا، پھر آپ کو سیریل لانا پڑے گا بچوں کو اس کی نشوونما کرنے کے لیے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ اب ماں تو پیدا نہیں ہوگی، خلفاء آئیں گے وہ دودھ پلانے کے لیے، آپ کہتے ہیں نہیں آپ بضد ہیں۔ تو مرزا صاحب کے ساتھ کم از کم ضد نہ کریں۔ مرزا صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ علت غایت آگے موجود ہوگی امت کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی چاہیے ہوں گے؟ تو یہ مرزا صاحب، اچھا پھر آپ نے کہا وہ مرزا صاحب کے سیشن میں آئے گا، آپ نے جو آپ یاد رکھیں، آپ نے یہاں ریکارڈ موجود ہے، وہاں پیچھے جا کے دیکھے گی، آپ نے کہا تھا وہ تشریح جو میری غلط ہوگی مرزا صاحب کی میں اس کو قبول کروں گا، تو میں نے آپ کو پیش کیا، آپ دوسرے سیشن کی بات کر رہے ہیں۔ بٹ صاحب یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، للہ یہ نہ کریں۔ اور پھر آپ نے کہا تضادات وہ قرآن کے اندر کو ثابت کر دے گا، پیش کر دیں، میں اس کی ساری توجہ پیش کر دوں گا، ابھی موضوع نہیں ہے یہ تو بلکہ میری دلیل ہے جو آپ نے پیش کر دی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کی ایک آیت سے مطلب اخذ کر رہے ہیں، دوسری آیات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی اور آیت ہے بٹ صاحب وہ پیش کیجئے، آپ کا دعویٰ خاص ہے، دلیل بھی خاص دیں، یہ نہ مجھے پیش کریں کہ چونکہ اللہ کی سنت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دیا، اگر آپ نبوت کو بھی سنت مانتے ہیں، حالانکہ آپ کہیں سے ثابت نہیں کر سکتے کہ نبوت اللہ کی سنت ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن یہ دعویٰ آپ کا خاص ہے تو دلیل بھی آپ نے خاص دینی ہے۔ قرآن میں کسی جگہ پر بھی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت نہیں کہا ہوا، اللہ کی سنت گنی چنی چیزیں ہیں، اور قرآن میں آپ لکھیں سنت کا ورڈ لکھیں، تنزیل.com پر جا کر جو لوگ جانتے ہیں اس کو، تنزیل.org پر جا کر آپ سنت لکھیں، قرآن میں جس جس جگہ پر سنت اللہ آیا ہے آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ اگر آسانی کے لیے پڑھنا ہے تو ڈاکٹر غلام جیلانی برک صاحب PhD آف آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہیں، بڑا شاندار مصنف ہے وہ، ٹھیک ہے، اور وہ مولویوں کا بھی متنفر ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ نہ کہیں کہ وہ مولویوں کی کتاب، انہوں نے کتاب لکھی ہے راز مسرت، اور ایک کتاب لکھی ہے اللہ کی عادت۔ اللہ کی عادت اور سنت یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔
تو ڈاکٹر غلام پروفیسر جیلانی برق صاحب نے کتاب لکھی ہے اللہ کی عادت. انہوں نے قرآن میں جتنی جگہ پر سنت اللہ آیا ہے سب کی تشریح کر کے تفسیر کر یہ بتایا ہے کہ اس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال سے ہے, کہ دنیا میں دنیا کی دوسری مخلوقات میں جو اللہ نے اپنی سنت جاری کی ہے کہ سورج مغرب مغروب ہوتا ہے, مشرق سے نکلتا ہے, چاند اس طریقے سے مہینے میں سفر کرتا ہے, سورج پورے سال میں سفر کرتا ہے, زمین بہار میں کیا کرتی ہے, خزاں میں کیا کرتی ہے, ٹھنڈ میں کیا کرتی ہے, گرمی میں کرتی ہے, پانی نیچے کو بہتا ہے, گریوٹی ہے, پہاڑ ہیں, پھول ہیں, چرند ہے, پرند ہے, پھر پانی کی مخلوقات ہے, نباتات ہے, حشرات ہے, یہ اللہ کی سنت دوسری مخلوقات میں جاری ہے. تو گویا اللہ نے انسانوں میں اپنی صورت جاری کرنے کے لیے ایک نظام بھیجا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا. اس کو آپ اب علیحدہ جاری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی, یہ ہے ساری بات. ہاں جی, اچھا, ہمارے نزدیک قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور تخلیق ہے وہ اس کا کام ہے. میرا قرآن جس کو میں سمجھتا ہوں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اس کے کلام اور اس کے کام میں تضاد ڈھونڈوں یا تضاد نظر آئے. جب اللہ تعالیٰ نے سنت کا ذکر کیا تو سنت کا جو عمل ہے یہ بدنی اور روحانی دنیا, ٹھیک ہے, جتنی بھی بدنی اور روحانی دنیا میں عوامل ہیں, قوانین ہیں, ان کا احاطہ کرتی ہے سنت. نہ کہ آپ نے جو محدود کر دیا جی یہ جو یہ قوموں کا زوال اور عروج کے بارے میں. اور جہاں تک پھر مرزا صاحب کا میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ دے دیا کہ اگر آپ ایسے کیونکہ مرزا صاحب نے اور جگہوں بھی تو لکھا ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ اور جگہوں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے, یہ صرف یہاں پہ انہوں نے اتنی مضمون اس مضمون کے بارے میں روشنی ڈالی. وہ لے آئیں جدھر لکھا ہوا ہے. ہاں, میں اب اور آیت پیش کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے, وہ جب لے آؤں گے پھر ہم ادھر ہی چلے جائیں گے, پھر میں دوسری کتاب سے حوالہ دوں گا, پھر تیسری سے چوتھی سے 83 کتابیں ہم پھر چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر مجھے حق حاصل ہے نا میں دوسری کتاب کا حوالہ دوں, پھر آپ کو بھی حق حاصل ہے. مجھے بولنے دے اب حق صاحب, مجھے بولنے دے, آپ نے بڑا لمبی بات کی ہے. اگر آپ ایک حوالہ دیتے ہیں ان کی کتاب میں سے, مجھے حق حاصل ہے کہ میں ان کی کتاب میں سے دوسرا حوالہ دوں اور پھر ان پہ جو ہے وہ ربط بناؤں. تو آپ کو حاصل ہے کہ آپ تیسری کتاب کا حوالہ دیں تو پھر آپ پھر ادھر ہی چلے جائیں گے, پھر قرآن کی طرف نہیں آئیں گے واپس. یہ ہمارے کوئی 5 سال پھر ادھر ہی لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بڑی مقبول بات کی ہے, آپ یہ نوٹ کر لیں اپنا حوالہ کہ اس کے حوالے سے آپ نے مجھ پہ سوال اٹھایا, ٹھیک ہے, آپ نوٹ کر لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب میں بات کروں گا تو اس حوالے کا آپ کو جواب دے دوں گا. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ یعنی کہ ضرورت مسلم ہونے کے باوجود آپ ابھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ خدا تعالیٰ جب ضرورت موجود ہے تو اس نے جو ہے اپنی سنت کیوں تبدیل کر دی. ہاں جی, جب ضرورت موجود ہے, کدھر موجود ہے ضرورت روحانی رہنمائی کی موجود ہے, جیسے کہ دوسری قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے روحانی رہنمائی اس کے لیے مرزا صاحب نے بتا دیا نا, اس کے لیے مرزا صاحب نے بتا دیا کہ وہ ضرورت جو ہے اس کی ضرورت کو کون پورا کرے گا, وہ خلفائے نبی پورا کریں گے, نبیوں کے بعد جو آئیں گے مجدد اولیاء. مرزا صاحب نے کہہ دیا روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 355, آپ اس کی طرف آنے نہیں چاہ رہے. میں تو پھر کنکریٹ والی دیوار دیکھ کے اس میں ٹکر ہی مار سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس حل کوئی نہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کو دوسرا والا بتا دیتا ہوں, آپ اس کے تیسری کتاب کی طرف چلے جائیں تو آپ 83 کتابوں کی طرف 5 سال لگ جائیں گے. نہیں تو آپ جب مجھ سے نہیں تو آپ 83 سال کی بجائے 100 سال لگ جائیں اور, مگر مسئلہ یہ ہے جو آپ نے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کیسے اس ضرورت کو ختم کر سکتے ہیں جب نبی کے آنے کی ضرورت ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہی سوال تو مرزا صاحب کے پاس بھی اترتا ہے. مرزا صاحب نے خود کہا اپنی کتاب کے اندر کہ نبی آنے سے امت میں رہا, اب اس کی بجائے خلفاء آئیں گے, مجددین آئیں گے. ایک اور حوالہ پیش کر دوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آ سکتا ہے تو محدث ہے, نبی کے نام سے کوئی موسوم نہ ہوگا. حوالہ پیش کر دوں مرزا صاحب کا ایک اور, پھر آپ کہیں گے اس کتاب کی طرف چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی. یعنی کہ آپ قرآن سے میرا دعویٰ غلط ثابت نہیں کر سکے, آپ نے مرزا صاحب کا حوالہ دے دیا اور وہ میں نے نوٹ کر لیا کہ آپ نے جو حوالہ دیا, ٹھیک ہے. اب میں اور آیت کی طرف جاتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ یعنی کہ ہماری گفتگو اور آیت سے پہلے نہیں, ایسے نہیں اور آیت ابھی آج نہیں, آج 1.25 گھنٹہ ہو گیا, شیخ صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. ایک آیت کے اوپر آپ آج تک ابھی تک آپ نے خود مان لیا میں اگلی آیت کی طرف, اس کا مطلب ہے آپ کا مقدمہ ابھی تک کمزور ہے مرزا صاحب کے حوالے سے. آپ نے کہا میں کل دیکھوں گا, اب یہاں بات ختم. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب ایک بات کمپائل فارم کے اندر چلے گی مزہ آئے گا. 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہوا ہے, اب آپ نے جو اگلی آیت پیش کرنی ہے نا وہ کل ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں جی, ٹھیک ہے, صحیح ہے, اوکے بہت شکریہ. اب ہم شیخ صاحب کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب ہم اجازت ہے, اوپن مائک کر رہے ہیں, ہم کوئی بھی بات کر سکتا ہے. جی شیخ صاحب اہلاً وسہلاً. بہت شکریہ ناظرین آپ کے صبر کا, آپ کے سننے کا. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور انشاءاللہ یہ سیریز جاری رہے گی ہماری واٹس ایپ کے ساتھ. بڑا اچھا مزہ آیا.
वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। शेख साहब आवाज थोड़ी आपकी कम है। ओह अच्छा, मेरा ख्याल मेरे वो थोड़ा शेख सा साहब बहुत इसका बहुत शुक्रिया मामला आपका है। जनाब, आप हमारी स्ट्रीम में तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। और अजीम भट्ट साहब आपका भी शुक्रिया कि आप आए थैंक और इस सिलसिले को इंशाल्लाह आप आगे जारी रखेंगे। कल इंशाल्लाह दोबारा हमारी बात होगी, आप ये बता के जाइएगा कि कितने बजे कल जो है वो आप दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। अभी हम जी अहमद शेख साहब की तरफ जाते हैं तो उनके व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अच्छा, अब आ रही मेरी आवाज़? हेलो, जी जी अब बेहतर है आवाज़। अब आ रही है मेरी? अच्छा, थैंक जी यू जी सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे इसमें आने की दावत दी और एक्सेप्ट की मेरी रिक्वेस्ट। दूसरी बात की बड़ी अच्छी बात चल रही थी, कतः नज़र इसके कि वो भट्ट साहब जो भी बात कह रहे हैं, बहरहाल जो उनका इल्म है, जहाँ जितना वो जानते हैं वो उसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन आमिर ने जो बात की है वो मतलब एक ऐसी चीज़ थी कि उसके लिए लोगों को मैं ये कहूँगा कि मिर्ज़ा साहब से हटके और अपने आम उलमा मौलवी हजरात की बातें सुनने के अलावा और भी इल्म हासिल करना चाहिए। तो फिर बात बनती है, क्योंकि कुरान का जो एक उसका अपना असूल है जो उसने बताया हुआ है, वो ये है कि तशरीफ़ आयात से कुरान को बेहतर समझा जा सकता है। उसका वेल मतलब सेड। आमर हवाला भी दे रहे थे कि सबसे पहली जो मतलब उसकी है समझने की, वो तशरीफ़ आयात है और वो बेहतरीन है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात कर दूं कि वो जो कर रहे थे कि जी ज़रूरत मौजूद है। अल्लाह ताला की पहली बात ये समझनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब ये सिलसिला रुश्द व हदायत शुरू किया, जब इंसानियत को पैदा करके उसकी इस्लाह के लिए, उसकी हदायत के लिए, तो अल्लाह ताला ने ये खारजी तौर पे जो उनको हदायत दी अपनी तरफ से, वो अपने अम्बिया के ज़रिए दी और बाकायदा वो सिलसिला चला। बाकायदा तौर पे कुरान उसका सारा जिक्र करता है और उसको एक मुकाम पे आके कहा कि ये जो अम्बिया मेरी तरफ से मेरी तालीम दिन की शक्ल में लाया करते थे, इसको मैंने आज मुकम्मल कर दिया। जब उसने मुकम्मल कर दिया, कह दिया, तो ये इनका कहना कि आप बदल रहे हो, ये कर रहे हो, अल्लाह को नहीं पता था, ये बात यह है कि अल्लाह के अंदर वो इंसानी जज्बात नहीं है। वो अल्लाह ताला ने वो जुबान हमारे समझने के लिए इस्तेमाल की है कि मैं देखता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए बात कर रहा है। लेकिन वो कोई इंसानी शक्ल में हयोला नहीं है कि उसके पास नाक आंख कान है। ये चीज मतलब समझने की है। ये जो आई एम सॉरी टू से, चाहे हमारा मुसलमान मौलवी हो, चाहे मिर्जा गुलाम अहमद खान जहानी कादियानी साहब हो, मिर्जा साहब ये एक आम मौलवी थे बेसिकली। तो इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा जरा ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। आई रियली अप्रिशिएट आमिर हक ने बड़े अच्छे अंदाज में बात की। थैंक यू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भट्ट साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। शेख साहब ने अपना व्यू, हमारे वो ऑनरेबल गेस्ट हैं, उन्होंने आके बात की है, तो आप कम से कम माहौल को इतना तंग ना करें, ठीक है ना, कि आप ये कहें कि बस मेरी मर्जी की बात हो और मेरी मर्जी के लोग बात करेंगे। आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं कहें, अदब एहतराम के दायरा कार में हमारे स्पीकर्स हैं, बात कर रहे हैं। जैसा आपने कहा था, कोई तमस्खर नहीं है, कोई हतक नहीं है, कोई जुबान दराजी नहीं है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अबे आप कुछ ना करें ऐसे। भट्ट साहब बोल सकते हैं आप। जी आमिर साहब, बात ये तय हुई थी कि सिर्फ हम दोनों बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि इस तरह अगर कोई आप दूसरी स्ट्रीम पे जाते हैं, वो भी इसी तरह करते हैं कि अच्छा जी अब लोग चले गए, अब तबसरे शुरू हो गए, जो सुनने वाले हैं वो, जो बात करने वाला है वो तो चला गया, और लोग हैं वो तबसरे शुरू कर रहे हैं, जो सुन रहा है उसके जो है वो दलाइल उसके ज़हन में और आ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं आपको यहाँ मुझे पे लिख आवाज रहा था नहीं कि आ मासा रही। कि अब इस पे बात ना की जाए। जब हम आप शेख साहब से बात करवानी है तो मेरा अलग प्रोग्राम रखना उनके साथ, मैं हाजिर हूँ, मैं भाग नहीं भट्ट साहब रहा। हाँ जी। भट्ट साहब, मैंने, हमारी बात का इख्तिताम हो गया है, वहां तक अवाम सुन चुकी है। ये ओपन माइक मैंने किया था कि अब हम, हमारा अवाम के लिए ओपन माइक है, हमारी अपनी टीम भी हेलो, है। ये आपके मुरब्बियान, शेख साहब आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपको भट्ट साहब क्या की आवाज मुझे नहीं नहीं आई? आवाज आ रही या? शेख साहब आपकी आवाज आ रही है?
ضیاء صاحب ذرا بول کے چیک کرو انہوں تہاڈی آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے بٹ صاحب کی؟ شیخ صاحب آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ شاید شیخ صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی. ہاں خیر بہرحال شیخ صاحب کو ری جوائن کرنے کا کہہ دیتے ہیں, میں پی ایم کے اندر ان کو میسج کر رہا ہوں. شیخ صاحب چلیں ری ٹھیک. جوائن, اچھا جی, اوہو غلط لکھا گیا, ری جوائن, اچھا جی. تو بٹ صاحب انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے, میں تو ہمارے ایک معزز اسپیکر ہیں اس حوالے سے شیخ صاحب کو موقع دیا گیا اور شیخ صاحب آئے ہیں, بلکہ ان کو انوائٹ میں نے کیا ہے. میں نے دیکھیں کہا تھا عظیم کہ وہ بٹ آنا صاحب, چاہے تو آ جیسے سکتے یہ ہیں جی. عامر حق بھائی کہہ رہے ہیں, اتنا آپ کو تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے آپ کو بھی یہ ابھی اسٹریم جب سٹارٹ ہوئی ہے تو آپ کو کہا ہے, آپ معاون بلانا چاہیں, تبصرہ کرنے کے لیے کسی کو بلانا چاہیں, آپ کو پورا پورا حق حاصل ہے. اگر ہم نے احمد کریم شیخ صاحب کو بلایا ہے یا وہ تشریف لائے ہیں یہاں پہ, آپ ان کے بدلے اپنے 2 ساتھی بلا سکتے ہیں یہاں پہ, جو کہ اس آپ کی جو بات ہوئی ہے اس پہ تبصرہ کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ آپ کی جو بات ہے ڈیبیٹ کے درمیان آپ کو کسی نے انٹرپٹ نہیں کیا, احمد کریم شیخ صاحب بیٹھے رہے ہیں تو ہم نے تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے بھی مائک نہیں کھولا اپنا. تو یہ ایسا نہ کریں, آپ کو ڈیبیٹ کے دوران کسی نے انٹرپٹ نہیں کیا, باقی جو پروگرام ہے وہ اس کے پہلے یا بعد یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں, ویورز بھی تبصرے کرتی ہیں, ہوسٹ بھی جو ہے وہ اپنی بات کوئی کر لیتا ہے, تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. یہ تو نارمل سی چیز ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دوسرے سٹریمز پہ بھی ایسے ہوتا ہے, تو یہ تو ایک روٹین ورک ہوتا ہے نا, روٹین کا کام ہے یہ, اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. یہاں ہم نے آپ پہ کوئی پابندی لگائی ہو کہ بھئی آپ کے لوگ آ کے تبصرہ نہیں کر سکتے, ہم نہیں کرنا ہے, پھر البتہ آپ کا یہ عذر بجا ہے. تو تھوڑا سا آپ جو ہے نا اپنا وسیع مائنڈڈ ہو جائے تو اچھی بات ہے. جی بٹ صاحب آپ بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, وگرنہ پھر ہم لوگ اختتام کریں گے, 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے, پھر ہم ہاں لوگ جی دوسرا معاملہ دیکھیں. اختتام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح بات کر لیں گے کہ شام اچھا کو بٹ اب صاحب کل صبح رکھنا ہے یا کتنے بجے پرسوں رکھنا یہی ہے. ٹائم ہوگا؟ نہیں بٹ کل صاحب میں صبح کا یہی ٹائم ہوگا؟ عامر حق صاحب سے بات کر لوں نا واٹس ایپ پہ. ٹھیک اچھا ہوگا, چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک پھر ان ہوگا, سے ٹھیک فائنل ہوگا. کر کے تو پھر 1-2 گھنٹہ پہلے پھر یہ مجھے بتا دیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے اور بٹ انشاءاللہ صاحب انشاءاللہ. کل جو ہے وہ اپنے ساتھی کو کسی کو آپ ساتھ لے لیجئے گا معاون کے طور پہ, تو وہ تھوڑی سہولت ہو جائے گی آپ کو نا, بعض دفعہ حوالہ شوالہ نکالنا پڑتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ, آپ اکیلے لگے ہوئے ہیں. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے مجھے اس موضوع پہ کسی حد تک عبور حاصل ہے اور مجھے فی الحال ضرورت نہیں. جب میں ضرورت سمجھوں گا چلیں ٹھیک میں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ لے لوں ہماری گا. طرف سے جو ہے وہ بالکل اجازت ہے, ہم ٹھیک ہے اب ایسے تبصرے کریے کے لیے شیخ صاحب, ہاں بٹ صاحب آپ ایسے کریے گا, آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کے دعوے کے لیے سب سے مضبوط دلیل ہے نا, سب سے مضبوط دلیل ہے اور سب سے واضح اور صریح دلیل ہے, جسے دلیل قطعی کہہ سکیں یا دلیل واضح کہہ سکیں, تو وہ کائنڈلی اس کو اوپر لے کے آئیے. جو یہ دلیلیں جو آپ دے رہے تھے وہ عام, برحال میں اس میں مزید تبصرہ نہیں کروں گا, انشاءاللہ آپ کی مرضی ہے, آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس پر عبور ہے تو کل ہم اس سلسلے کو آگے چلائیں گے. کوئی اور آیات جو ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ پیش کریں اس حوالے سے, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امکان نبوت کو ثابت کر سکیں, اور ایک نبی جو غیر امتی ہے, اپنے دعوے کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ اس کو ثابت کرنا ہے. انشاءاللہ بسم اللہ کریں گے کل. ہاں جی عامر صاحب, ہاں جی جی عامر جی حق صاحب, میں ایک جی ایسی آیت پیش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا. میں کرنے ہی لگا تھا, پھر آپ نے کہا نہیں بہت ٹائم ہو گیا, تو اگر آپ کو کچھ منٹ یہ ہیں. اچھا کر دیا, ہاں نہیں نہیں جی اچھا کر دیا, اچھا کر دیا, اس کو کل کریں. دیکھیں نا یہ آپ نے اچھا سسپینس رکھا ہے, مزہ آیا نا کہ 10 نہیں منٹ میں کے نے کہا اندر میں تو مسئلہ ابھی حل ہوگا. کرنے لگا ہوں, میں نے کہا میں تو ابھی کرنا ہے, 10 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں نا, نہیں نا, ابھی نہیں نا, اس کو کل پہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہو گیا نا, کیونکہ پتہ ہے کہ اچھا بارش کو سیریز آف ایک آج جو لوگ سنیں گے وہ ایک آیت کو سمجھیں گے, جو مسئلہ آپ نے آج پیش کیا ہے اس کے تناظر میں وہ ختم نبوت اور اجراء نبوت یا امکان نبوت کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کے دعوے کی روشنی میں. کل چلے والا جو ہے ٹھیک ہے وہ سیریز تیسری ہو جائے گی, سمجھ رہے ہیں نا, سٹیپ بائی سٹیپ ٹھیک انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. لیں ضیاء بھائی ہاں آپ اختتام کر سکتے ہیں. ناظرین بہت شکریہ آپ کا, آپ شامل رہے, آپ کے صبر کا, آپ کے احترام کا, آپ کے اہتمام کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ کل پھر اسی شان سے, پھر اسی آن سے اس دعوے کی روشنی میں عظیم بٹ صاحب اپنے دعوے کو ثابت کریں گے, اور یہ خاکسار ختم نبوت کی چوکھٹ کا جو ہے وہ چوکیدار انشاءاللہ کوشش کرے گا کہ اس معاملے کو کسی حد تک سمجھا جا سکے اور پہچانا جا سکے, اور اس اختلافی موضوع کے اوپر کسی حتمی, منطقی, معقول اور مقبول نتیجے تک پہنچا جا سکے. جی اوور ٹو یو ضیاء بھائی, آپ اختتام کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عامر حق بھائی, اور سٹریم کے دوران جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے احمد کریم شیخ صاحب, ان کا بھی شکریہ.
दोनों डिबेटर्स जो हैं आमर हक साहब, अजीम भट्ट साहब, दोनों का शुक्रिया। अच्छे माहौल में अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हुई है। तो नाज़रीन कराम सारी बात आपने सुनी है, तो दोबारा मज़ीद जो है ये दोनों आपस में तय कर लेंगे, आमर हक साहब और अजीम भट्ट साहब। टाइमिंग भी तय कर लेंगे और मुमकिन तौर पे यही टाइमिंग होगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कल फिर हम हाजिर होंगे। अगर कल जो है वो अजीम भट्ट साहब या आमर हक भाई में से किसी के पास टाइम ना हुआ तो अनाउंसमेंट ज़रूर कर दी जाएगी कि दोबारा जो है वो दोनों हजरात ये कब आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि कल ही इनकी बात मज़ीद आगे जारी होगी। तो आप इंशाल्लाह जो है कल भी तशरीफ़ लाइएगा और इस वीडियो और इस पैगाम को शेयर भी कीजिएगा। कल रात 10 बजे जो है वो दोबारा इंशाल्लाह अगर दोनों जो डिबेटर्स हैं वो मुत्फिक हुए तो इसी चैनल पे दोबारा गुफ्तगू का आगाज़, जहां बात आज रुकी है वहीं से आगाज़ होगा गुफ्तगू का दोबारा। तो इंशाल्लाह सुबह फिर हाजिर होंगे या तो डिबेट के साथ या अनाउंसमेंट के साथ। तब तक के लिए तमाम भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब तक भी ये पैगाम पहुँचाइएगा कि कल जो है इंशाल्लाह फिर यहाँ पर बात होगी इसी मौजू पर, ख़त्म नबूवत के मौजू पर। अच्छा, एक ये असगर मोहम्मद साहब हैं, यहाँ पे ये एक जो है वो कमेंट कर रहे हैं, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद ज़ियारत रसूल साहब खुद इस ग्रुप में रसूल होने के दावेदार हैं। पहले भी इनका कमेंट आया है, ये कह रहे हैं कि जी ज़िया रसूल साहब जो है वो नबूवत का रसूल होने का दावेदार है। ये मैं दूसरा कमेंट भी शेयर कर देता हूँ इनका। ज़िया रसूल साहब खुद इस ग्रुप में रसूल होने का दावेदार हैं। अस्तगफिरुल्लाह नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत व लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो मैं ये असगर मोहम्मद साहब जो भी हैं इनको मैं ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, ये ज़रा इधर सामने आए, स्ट्रीम में शामिल हो, तो ये ज़रा मुझे बताएं ना कौन रसूल होने का दावेदार है। ये स्ट्रीम का लिंक मैंने कमेंट में दे दिया है, तो ये असगर मोहम्मद साहब जरा आए इधर स्ट्रीम में लाइव। तो ये जो ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं, यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं सारी दुनिया के सामने, कहीं आप मरज़ई तो नहीं है? क्योंकि वही इस तरह की हरकतें करते हैं। ये अजीम भट्ट साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे आके अपना तारुफ करवाएं ना, ताकि अजीम भट्ट साहब को भी कोई जो है वो डाउट ना रहे कि अगर आप लोगों के खिलाफ कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या सख्त रवैया, तो उसके पीछे वजह क्या होती है। ये बार बार इनका कमेंट आ रहा है जी ज़िया रसूल साहब खुद इस ग्रुप में रसूल होने का दावेदार, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये आए, जरा मैंने ये लिंक भेजा है, जल्दी जल्दी से आए ताकि लाइव आपसे बात कर सके। बल्कि मैं नहीं, ये बात मेरी तरफ से अजीम भट्ट साहब पूछेंगे आपसे कि बताएं ज़िया रसूल ने कब जो है वो दावा नबूवत किया है। तो बराए मेहरबानी आए जरा, मैंने स्ट्रीम खत्म करनी है तो पहले आपसे बात मैं कर लूँ। ये नहीं जनाब आएंगे, ये इनको फारिग कराएं, ये नहीं आएंगे, फारिग कराएं। वही है ना, ये आएगा नहीं, ये पता नहीं शरारत कौन है, मुझे नहीं शरारत पता करने कौन आते हैं ये शरारती लोग। है। ये कोई शरारती ही है जो अपनी पहचान छुपा कर तो इस तरह के मामला कर रहा है। हम्म, चलें ठीक है, ये ठीक हो गए। एक शेख साहब दोबारा आए हैं, उनको ले लेते हैं, इख्तितामी तौर पे उनके कलमात ले लेते हैं मेरे ख्याल से। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद करीम शेख साहब, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब हम जो है वो प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो आप तशरीफ़ ले आए हैं, तो सोच रहे थे चलें आपके इख्तितामी जो कलमात हैं वो ले लीजिए। थैंक यू। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, अब बेहतरीन आवाज़ आ रही है। जी अहमद करीम शेख साहब, ये दोबारा भाइयों की बात जो है आज जहाँ पे स्टॉप हुई है कल वहाँ से ही शुरू होगी, तो आपके व्यूज़ हम लेना चाहेंगे इख्तिताम पे, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम स्ट्रीम का इख्तिताम करेंगे, तो आपके कुछ व्यूज़ लेना चाहते हैं हम इस पे। थैंक यू सो मच। जी मुझे आवाज़ आ रही। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मेरा ख्याल डिले हो रहा है या क्या, पहले की बात मतलब दोनों ने वो भट्ट साहब भी चिपकाए
वो भी मतलब थैंक यू जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों आमिर और जी के शेख साहब आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है, हम आपकी बात सुन रहे हैं। ये मेरा ख्याल डिले है सिलसिला, क्योंकि मैं दोबारा सुन रहा हूँ अपना सारा कुछ कहा हुआ। बट एनीवे, ये सिलसिला जो है ये बड़े अच्छे तरीके से दोनों बात कर रहे थे, और अगर इसी तरह से बात होती रहे और वो इसमें कुछ थोड़ा सा लगता है मुझे, तो वो तो व्हाट्सएप जो है वो चूंकि एक मखसूस एंगल से जो है, वो जिसे टनल विजन कहा जाता है कि एक खास मतलब नजरिए के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो बहरहाल अपनी बात को उसी तरह से दोहराएंगे। अब वो जो बातें हैं आमिर के पास, आमिर की एक्चुअल अपनी तहकीक है, आमिर की अपनी रिसर्च है, आमिर की अपनी एक सोच है। अगर भट्ट साहब थोड़ा सा अपने उस हलके से निकल के दीगर को भी स्टडी कर लें तो फिर उनको समझने में मजीद आसानी हो सकती है। अब उन्होंने इस चीज को ये साबित करना है कि अगर वो जरा सी भी बात ऐसी कर देते हैं तो उनके लिए मजबूरी है कि मिर्जा साहब गलत हो जाएंगे। ये जो चीज उनके दिमाग में समाई हुई है ना, ये उनको किसी तरफ निकलने नहीं दे रही। उनके उनके ज़हन में ये है कि मैंने अगर कोई ऐसी बात कर दी तो मिर्जा साहब गलत हो जाते हैं। इस वक्त उनको अपना नहीं है, उनको मिर्जा साहब को सच्चा साबित करने की है। अगर वो अपनी जात के बारे में सोचें कि भाई मैं कल को जवाब में क्या हूँ, तो फिर उनकी चीज जो है जरा मुख्तलिफ राय हो सकती है। बहरहाल ये मेरा है इसमें, बाकी बड़ी अच्छी बात है, इसे जारी रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद करीम शेख साहब, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह दोबारा भी हम कोई ना कोई प्रोग्राम रखेंगे, आपको बुलाएंगे, तो बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। और बाकी भी जितने हज़रात अहबाब जहाँ पे तशरीफ़ लाए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल जो है फिर हम हाज़िर होंगे। तमाम अहबाब कल भी हमारे साथ रहिएगा। और इसके अलावा जो है कल इस स्ट्रीम से पहले मैंने एक स्ट्रीम की है मिर्ज़ा साहब की कुतुब में जो कादियानी हज़रात ने तहरीफ़ात की हुई हैं, उसका जो है वो मैंने एक हिस्सा जो है वो अपलोड किया हुआ है, एक प्रोग्राम मैंने किया है। तो दूसरा हिस्सा उसका इंशाल्लाह कल ये 10 बजे वाले प्रोग्राम से पहले उसकी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। जब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 या 9 बजे वो प्रोग्राम शुरू होगा, तो इंशाल्लाह जो कादियानी लिटरेचर में तहरीफ़ात हैं उसका दूसरा हिस्सा कल लाइव पेश किया जाएगा। उसको भी लाजमी देखिएगा, शामिल भी होइएगा। किसी दोस्त का उसके बारे में कोई सवाल होगा, किसी कादियानी अहमदी हजरात का भी अगर कोई सवाल होगा उसके बारे में, तो वो भी लिया जाएगा, उनको शामिल भी कर लिया जाएगा स्ट्रीम में। तो इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ तमाम मुसलमान बहन भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।